السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول مہرام بائی مریم مظفر کی یہ 8ویں قسط ہے۔ 2 سال پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، رخصتی بھی ہو چکی تھی اور 27 مئی کی تاریخ کو گزرے بھی 2 دن ہو چکے تھے۔ آج رات 2 بجے ان کی آسٹریلیا کی فلائٹ تھی اور اس وقت دوپہر کو اس کے سسرال والوں نے مہر النساء ولا کی مکینوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ چونکہ اس کے سسر کا اپنا گھر آسٹریلیا میں تھا، چنانچہ وہ فجر کی پھپھو کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہیں دعوت تھی۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ایئر کنڈیشنڈ لاؤنج میں ایک طرف فجر اور اس کے سسر عدیل شمس بیٹھے تھے، ان کی ایک جانب اس کی ساس اور قرۃ العین بیٹھی تھیں اور دوسری طرف دانی، یوشے اور احمد بیٹھا تھا۔ وہ سارے لوگ خوش کپیوں میں مصروف تھے سوائے یوشے اور احمد کے۔ یوشے صاحب مسلسل عجلت سے ٹانگ ہلا رہے تھے کہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جائیں، اور احمد جہاں زیب کی نظریں یوں زمین پہ ٹکی تھی جیسے وہ گردن اٹھانا بھول گیا ہو۔ ان دونوں سے تھوڑے ہی فاصلے پہ گول میز پہ مہرام، زباب اور جگن فجر کی پھپھو کی ٹین ایجر بیٹی صوبیہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ فجر کی پھپھو خود کچن میں مہمانوں کے لیے چائے کا سامان تیار کروا رہی تھیں۔ دوپہر کا کھانا وہ کھا چکے تھے۔ مہرام نے سفید رنگ کا گھٹنوں تک آتا نیٹ کا کرتا پہن رکھا تھا، ساتھ ہی سفید رنگ کے ٹائٹس تھے اور سفید نیٹ کا دوپٹہ دونوں بازوؤں میں کمر کے پیچھے سے لے جا کر آگے ڈالا تھا۔ ہاتھوں میں موجود سونے کے بھاری کنگن، گردن میں پتلی سی سونے کی مالا اور کانوں میں سونے کے چھوٹے چھوٹے جھمکے چیخ چیخ کر نئی نویلی دلہن ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ ہر مرتبہ اپنے کرل کیے گئے بال کو جب بھی کندھے سے پیچھے پھینکتی، اس کے جھمکے ہلکا سا ہلتے۔ وہ آج خوبصورت لگ رہی تھی اور شاید مطمئن بھی۔ آہستہ سے اپنے میٹھے میں چمچ ہلاتے ہوئے وہ صوبیہ فجر کی کزن کی بات مسکراتے ہوئے سن رہی تھی، گو کہ سمجھ اسے کچھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ لڑکی بہت ہاتھ ہلاتی تھی اور دوسرا وہ اتنا تیز بولتی تھی کہ کچھ سمجھنا مشکل تھا۔ زباب تو البتہ خاموشی سے بیٹھی تھی، اگر اسے چھیڑا تو خون پی جائے گی۔ البتہ جگن ہر 2 منٹ بعد صوبیہ کو ٹوکتی، کیا کہہ رہی ہو یار، آرام سے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک منٹ، وٹ ڈڈ یو سے؟ جگن باقاعدہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی، مگر کوئی اسے روک نہیں رہا تھا۔ روکتا بھی کیوں؟ کسی کی کمزوریوں اور خامیوں کا مذاق بنتا دیکھنا انسانوں کی سب سے پسندیدہ فلم ہے۔ جہاں جگن کی ہنسی بلند ہوتی، وہاں اس کے ہر جملے پہ صوبیہ کے چہرے کی جوت بسی جاتی۔ کنکھیوں سے مہرام نے ساتھ بیٹھی زباب کو دیکھا۔ اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی کہ زباب بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اچھا ہی ہے، اس کا دوست بھی کم ہی بولتا ہے، یہ بھی کم بولتی ہے۔ اپنے میٹھے میں چمچ ہلا ہلا کے اس نے کا رائتا بنا دیا تھا، مگر کھایا نہیں۔ لاؤنج میں سب کی آوازیں اور کہکے بلند ہو رہے تھے جب اچانک ہی کچن سے فجر کی پھپھو ملازم کے ساتھ چائے کا سامان لے کر نمودار ہوئیں۔ کمرے میں فوراً الائچی کی خوشبو پھیل گئی۔ مہرام جو پہلے ہی اپنے میٹھے کو بمشکل برداشت کر رہی تھی، اب الائچی کی خوشبو سن کر اسے باقاعدہ کہہ آنے والی تھی۔ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی تھی جب اس کی نظر صوفے پہ اٹھتے فجر پر پڑی۔ مہر ذرا بات سننا، انگلیوں سے اشارہ کرتی ہوئی اسے کچن کا کہا۔ وہ جانتی تھی فجر کیا کہنے والا ہے۔ جتنی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی تھی، اس کا شوہر اس پر چبھتی ہوئی ہلکی سی نگاہ ڈالتا اور منہ موڑ لیتا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی وہ ساری آوازیں، شور، سب پیچھے رہ گیا تھا۔ اب صرف بریانی کی خوشبو تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا کھچاؤ۔ فجر نے آف وائٹ کرتے کے نیچے سفید ٹراؤزرز پہن رکھے تھے، قمیض کے کف سلیقے سے نیچے تک موڑے ہوئے تھے۔ بولو، وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مہر کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے کے لیے تیار تھی یا پھر صفائی پیش کرنے کے لیے؟ فجر نے چھوٹی انگلی کو ماتھے پر پھیرتے ہوئے گردن ہلکی سی اس کی طرف جھکائی، مگر کچھ کہا نہیں۔ آج اس کی شہد رنگ آنکھیں مختلف تھیں، شوخی اور حدت غائب تھی۔ آج وہاں سردی تھی اور کہیں بہت اندر غصہ بھی۔ مہرام نے آج دھیان دیا تھا، غصے میں اس کی آنکھیں گہری بھوری لگتی تھیں، ڈارک چاکلیٹ سی، جن کے اندر ہلکی سی شہد رنگ کی لکیریں تھیں۔ ایک قدم آگے ہوتے ہوئے اس نے اپنے سفید پتلے ہاتھوں سے مہرام کے کندھے پہ آئے بال پیچھے کیے۔ اس کا انگوٹھا مہرام کے جھمکے سے ٹکرایا۔ مہر نے بے اختیاری جھرجھری لی۔ تم نے وہ ساڑی کیوں نہیں پہنی جو میں تمہارے لیے لایا تھا؟ ٹھنڈی پرسکون آواز میں کہا تھا، یا یوں کہا جائے چیخنے سے خود کو روکا۔ مہرام نے گردن اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، مگر پھر اسے کیوں وہ عام سا لگتا تھا۔ مہرام کے کانوں میں ایک اور آواز گونجی۔ اس آواز کا بھی ایسا ہی لہجہ تھا، سرد سا۔ اپنا حلیہ درست رکھا کرو، جو میں نے کہا ہے وہ پہنو۔ قرۃ العین کا سرد سا حکم اس کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ اسے لگا اس کی ماں اس پر اپنی خواہشات مسلط نہیں کرے گی، مگر یہاں تو اس کا شوہر بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ فجر نے اسی ہاتھ سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تو وہ ہلکا سا کانپی۔ بتاؤ، وہ ساڑی کیوں نہیں پہنی؟ اپنی گہری ہوتی بھوری آنکھوں کو اس کے چہرے پہ مرکوز رکھتے ہوئے کہا۔ انگلی بھی اس کے جھمکے کو آرام آرام سے ہلا رہی تھی، مگر آنکھوں میں تپش تھی اور ہاتھوں میں سرد تھی۔ مہرام نے گہری سانس لی، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہا، میں ساڑی میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ آہستہ سے کہا، ہتھیلی پسینے سے بھر گئی تھی۔ بریانی کی خوشبو اچانک بہت تیز ہو گئی، دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے فجر عدیل سے خوف آ رہا تھا۔ حقارت سے کہتی اس نے اس کے جھمکے کو چھوڑ دیا اور قدم پیچھے ہوا۔ مہرام کی جان میں جان آئی۔
تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو، لڑکیاں اچھی لگتی ہیں ساڑی میں، اتنے شوق سے پہنتی ہیں اور ایک تم ہو۔ حبس اور گھٹن کم ہو گئی تھی، اس کی شہد رنگ آنکھیں واپس اپنے رنگ میں آ رہی تھی، وہ وہی فجر بن رہا تھا جس سے سب واقف تھے، شوخ اور سب کا فیوریٹ۔ پہلی بار اتنے مان سے تمہارے لیے کچھ لایا تھا اور تم نے کیا کیا؟ مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم سے تو دل بھی نہیں رکھے جاتے مہر، زمانے بھر کی تکلیف اپنے لہجے میں ڈالی ہوئی اس نے کہا۔ ماحول میں اچانک ہی ایک نمی سی کھل گئی، بریانی کی خوشبو اب نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتے کچن کے کھلے ہوئے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک بھورے بالوں والا مرد اندر داخل ہوا۔ ان دونوں نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ احمد نے سفید رنگ کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی جس کے کف ذرا سے کوہنیوں سے اوپر تک مڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں 2 پھولوں کے گلدستے تھے جو وہ سینٹر ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ فجر مہر کو دیکھ رہا تھا جس کی گردن جھکی ہوئی تھی، بغیر کسی کی طرف دیکھے اور بغیر کچھ کہے وہ جانے والا تھا جب اسے فجر نے روک لیا۔ رکو، احمد نے بیزار ہوتے ہوئے مڑ کے اسے دیکھا۔ ادھر کھڑے ہو، فجر کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔ احمد جس کے دماغ کا فیوز پہلے ہی اڑ ہوا تھا، چڑھ گیا۔ کیوں میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں؟ خفگی سے کہتی ہوئی اس نے ایک نظر بس فجر پہ ڈالی اور سر ہاں میں ہلاتا باہر چلا گیا۔ فجر اوپر سے نیچے تک جل کر رہ گیا۔ اس نے غصے سے مہر کی طرف دیکھا جو گردن جھکائی ہوئی تھی۔ وہ مشکل ہی اپنی ہنسی ضبط کرتی ہوئی اس نے لبوں کو سختی سے آپس میں بند کیا ہوا تھا۔ منہ ہی منہ میں کوئی گالی بڑبڑاتا فجر کچن سے باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ اکیلی رہ گئی، کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگاتی ہوئی وہ ہلکا سا ہنسی۔ ایسے آؤٹ آف دا بلو جواب صرف اس کا دوست ہی دے سکتا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی محظوظ ہوتے رہتے۔ اس نے اپنے جھمکے کو ہاتھ لگایا، وہی جھمکا جسے کچھ وقت پہلے فجر گھما رہا تھا۔ اس واقعے کو سوچتے ہوئے اسے بے تحاشا ہی کوفت ہوئی۔ فجر کا لمس اس قدر سرد کیوں تھا؟ یہ ایک شیشوں سے سجی ہوئی عمارت تھی جہاں کے مین ہال میں اس وقت طوبہ زکی کے پرفیوم لانچ زور و شور پر تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، روشنی پورے ہال میں پھیلی تھی، کچھ مصنوعی مگر زیادہ تر قدرتی۔ جگہ جگہ کیمرے کی فلیش لائٹس، لوگوں کے کہے، خوشبو مہک، شیشے کے برتنوں کے ٹکرانے اور ہلکے ہلکے سے میوزک کی آواز تھی۔ یہ شوٹ اسے رجا کے توسط سے ملا تھا۔ یہاں آنے والے فوٹوگرافی کی ٹیمز میں سے ایک دو لوگوں کو رجا جانتی تھی، خواہ وہ الگ بات تھی کہ ان دونوں کو کا معاوضہ مل رہا تھا کیونکہ وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں تھے، مگر رجا کے لیے اتنے پیسے ہی کافی تھے اور مہرام اس کے لیے پیسے نہیں سکون اہم تھا، وہی سکون جو اس کو کیمرہ آنکھ کے سامنے رکھتے ہوئے مناظر کو قید کرتے ہوئے ملتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنے کام میں اچھی تھی، ماہر اور بے مثال نہ صحیح مگر وہ اچھی تھی، اور اس کے آئیڈیاز بھی یونیک ہوتے تھے۔ اس بات کی تصدیق اس کے ساتھ کام کرنے والے ہر شخص نے کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر فیشن برانڈز اسے اپنے کام کے لیے ہائر کیا کرتی تھی۔ روشنی اور شور میں ایک میز پر وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ ان کا شوٹ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، لنچ سرو کیا جا رہا تھا، مگر بقول رجا کے یہ نمیروں کے کھانے بھی ان کی طرح ہیں، باہر سے حسین اور اندر سے کھوکھلے اور پھیکے۔ سو اسی وجہ سے وہ دونوں جوس پر گزارا کر رہی تھیں۔ پلان یہی تھا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد صدر جائیں گی اور وہاں سے بد پرہیزی کر کے آئیں گی۔ رجا الیاس 21 سال کی گوری چٹی گرے آنکھوں والی بلوچی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ میڈیا سائنسز میں BSc کر رہی تھی اور پارٹ ٹائم کچھ پیسوں کے لیے فری لانس فوٹوگرافی بھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے حجاب میں لپٹا ہوا اس کا میک اپ سے لبریز چہرہ پہلی نظر میں بہت چلاک اور شیطانی لگتا تھا۔ وجہ تھا اس کی آنکھیں گہرے گرے پانی کی طرح، جیسے اندر تک بس ایک کھوکھلا سرمئی رنگ کا پیالہ ہو جس میں کوئی گہرائی نہیں۔ اوپر سے اس کی ناک موجود چھوٹی سی نوز پن جو چمکتی تھی وہ اسے اور چلاک ظاہر کرتی تھی۔ وہ دونوں مکمل خاموشی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رجا کے جوس پینے کی بے تحاشا اونچی آواز آ رہی تھی اور مہرام بس اسٹرا ہلا رہی تھی۔ لائم رنگ کا سادہ سا کرتا اور شلوار کے ساتھ اس کے سیاہ بال کھلے اور کانوں کے پیچھے اڑسے تھے، دوپٹہ ندارت تھا۔ مہرام اپنی یادوں میں گم تھی جب رجا کی سوچ میں ڈوبی آواز ابھری، طوبہ زکی کے ساتھ اس آدمی کو دیکھ رہی ہو؟ سامنے بیٹھی لڑکی کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس نے وہاں دیکھا جہاں تو بائک مرد کے ساتھ کھڑی کسی سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ لمبی ہیل اور گھٹنوں سے ذرا سا نیچے آتا ہوا ڈینم کا ڈریس جس کی آستینیں پھولی ہوئی تھیں، اس کے برگنڈی ڈائی شدہ بال اور اونچے جوڑے میں قید تھے۔ تو کندھے اچکاتے ہوئے مہر نے استفسار کیا۔ رجا تھوڑا سا آگی ہوئی، اس کی گرے آنکھوں میں شیطانی چمک تھی، پکا کسی کی غیبت کرنے والی تھی۔ 2 ملاقاتوں میں مہرام نے اتنا اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ رجا کا پسندیدہ موضوع تھا گوسپ، اور وہ بھی خاص کر لوگوں کے افیئرز کے بارے میں۔ یہاں پر ہر دوسرے سیلیبریٹی کو وہ یوں جانتی تھی جیسے پھپھو کی بیٹی یا بیٹا ہو۔ افیئر چل رہا ہے دونوں کا، سنے اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بھی طوبہ کی وجہ سے دیا ہے۔ مہرام نے دوبارہ مڑ کر انہیں دیکھا۔ طوبہ کے ساتھ ایک ٹرٹل نیک پہنے دراز قد خوبرو آدمی کھڑا تھا۔ وہ خود ایسا دکھتا تھا جس کے لیے کوئی طلاق لے کر شادی کرنا چاہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ ارے آپ ابھی ہمیں جانتی نہیں محرم باجی۔ اف، میرا نام مہرام ہے، محرم نہیں۔
عقاب جیسی نظریں ہیں ہماری، بندہ اسکین کر لیتی ہیں بندہ۔ کندھوں پر سے نامحسوس گرد جھاڑتے ہوئے اس نے کہا۔ مہرام نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے جوس کا ایک لمبا سا سپ لیا اور پھر گلاس کے اندر دیکھا۔ اس نے تو شاہد رجا کی بات کو دھیان سے نہیں سنا تھا، صاف ظاہر تھا وہ الجھی ہوئی تھی۔ خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ رجا نے اپنا جوس ختم کر لیا تھا، اب وہ اپنے کیمرے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جب مہرام نے اسے پکارا۔ رجا؟ ہاں؟ محرم کے پکارنے پہ اس نے کہا، البتہ ہاتھ کیمرے کے لینس کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ مہرام کی نظر اس کے ہاتھوں سے ہوتی نوز پن پر ٹھہر گئی۔ کیا مجھے اسے بتانا چاہیے؟ مہر نے دل میں سوچا۔ آس پاس کا بےہنگم شور، طوبا کے کہکے اور کیمرے کی کلک کلک سب مدھم ہو گیا۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی میرا نام بھی ایک برانڈ بنے۔ اپنے جوس میں اسٹرا گھماتی ہوئی وہ کہہ رہی تھی۔ رجا نے ذرا سی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں اپنے کریئر میں کافی آگے جانا چاہتی ہوں۔ ایک ٹاپ ریٹڈ فوٹوگرافر بننا میرا خواب ہے۔ کنکیوں سے رجا کو دیکھا جو پورے وسوق سے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیمرہ ہاتھ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اگر میں کبھی کوئی ٹیم بنانا چاہوں تو کیا تم میری ٹیم کا حصہ بنو گی؟ مہرام نے نظروں کو ہلکا سا موڑ کے اسے دیکھا۔ رجا نے آہستہ سے کیمرہ میز پہ رکھا اور آگے ہوئی، بازوؤں کو سینے کے ساتھ باندھے ہوئے میز پہ رکھا۔ کیا تم مجھے اپنا کو لیڈ فوٹوگرافر رکھو گی؟ سوال تھا، یہ حکم مہر نے نہیں سوچا اور کہہ ڈالا، جیسا تم کہو۔ تو پھر ٹھیک ہے مہرم، کاؤنٹ می ان۔ زور سے بولتی ہوئے وہ اٹھی اور مہرام کا ہاتھ ملایا۔ کندھوں پر سے بوجھ ڈھیلا ہو گیا اور اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ اس خوشی میں رجا نے اس کا نام دوبارہ غلط پکارا تھا۔ وہ اب خوش تھی، چمک اور روشنی چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا گرم ہوا جوس اسے اب حیات لگ رہا تھا۔ 2 سال پہلے مسز فجر عدیل، اسے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ ان 4 ماہ میں جہاں کئی مرتبہ اسے اپنا دل مارنا پڑا، وہاں کئی مرتبہ اسے یہی خیال آیا کہ فجر اتنا برا بھی نہیں۔ آج 27 ستمبر تھی، مہرام کی سالگرہ۔ وہ اور فجر اس وقت آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں واقع سمندر کے کنارے موجود ریسٹورانٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ اس نے سلک کی لمبی سبز فراک پہن رکھی تھی، جبکہ فجر نے وہی 3 پیس پہن رکھا تھا جو وہ کام پر پہن کر گیا تھا۔ دونوں میں خاموشی تھی مگر ارد گرد شور تھا۔ ریسٹورانٹ کی شاید کوئی اینیورسری تھی، اس لیے آج رش بہت ہی زیادہ تھا اور مہر کو رش سے ہی الجھن ہوتی تھی، البتہ فجر اس سے بالکل مختلف، اسے رش میں ہی خوشی ملتی تھی۔ مہرام کی سوچوں کو یکسر بے نیاز فجر اپنا کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہ کھانے میں بس چمچ ہی چلا رہی تھی۔ کیا اس کی شادی شدہ زندگی آئیڈیل تھی؟ خود سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، جواب دیا گیا۔ کیا وہ اس سے خوش تھی؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ نہیں۔ کیا وہ مطمئن تھی؟ تیسرا سوال آیا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس نے سامنے کھانا کھاتے فجر کو دیکھا۔ اس کا شوہر ہینڈسم تھا، امیر تھا، پڑھا لکھا تھا اور آگے اس کی لسٹ ختم ہو گئی تھی۔ یہی 3 خوبیاں ہوتی ہیں نا ہر رشتے کی بنیاد۔ پورا ہفتہ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے فجر سے شادی کرنا ایک سمجھوتا نہیں، بے وقوفی تھی، اور پھر اسی ہفتے میں ایک دن فجر آ کے اس سے اتنی اچھی طرح پیش آتا کہ وہ سارے ہفتے کی الجھن وقتی طور پہ غائب ہو جاتی۔ وہ برا نہیں تھا مگر اچھا بھی نہیں تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد اسے معلوم ہوا فجر کے بے تحاشا دوست ہیں، بے تحاشا، اور ان سب سے ملنا اس کا فرض تھا۔ مہرام کو اس بات سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، وہ گھر میں کم ہوتا تھا، اپنا کام بآسانی کر لیتی، مگر کہیں اندر وہ چاہتی تھی یہ شادی چل جائے۔ وہ بروکن میرج نہیں چاہتی تھی، وہ بھی خوش رہنا چاہتی تھی۔ شی وانٹڈ the love like in the movies۔ لیکن ہر دن کے اختتام پہ وہ خود سے ایک ہی بات کہتی تھی، سمجھوتا ہے تو سمجھوتا ہی صحیح۔ اپنی پلیٹ میں سے چاول الگ کرتی ہوئے اس نے درمیان میں ایک خالی دائرہ بنایا۔ اس کا چہرہ اس دائرے میں سے نظر آتی پلیٹ پر صاف واضح ہو رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات ذہن میں چلنے لگی۔ وہ دونوں اپنے فلیٹ کے لاؤنج میں بیٹھے تھے، فجر صوفے کے دوسرے کونے پر اور وہ دوسرے۔ اس کا شوہر کوئی میچ دیکھ رہا تھا جبکہ وہ لیپ ٹاپ پہ جھکی تھی۔ اس نے ایک اسپورٹس آبسیسڈ فریک کے ساتھ شادی کی تھی۔ فجر؟ مہر نے پکارا۔ کیا ہے؟ مصروف سا لہجہ۔ میں سوچ رہی تھی اب بہت بریک لے لی، 4 مہینے کافی ہوتے ہیں، میں اپنا کریئر دوبارہ ریزیوم کرنا چاہتی ہوں، آرام سے کہا۔ اس کی بات سن کے فجر ہنسنے لگا۔ تمہیں کام کی کیا ضرورت ہے مہر، میں ہوں نا، اگر شوقیہ کرنا ہے تو کرتی رہو، کون سا یہ کام کچھ تمہارے اخراجات اٹھا سکتا ہے؟ اس کا لہجہ یوں تھا جیسے کہہ رہو میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مہرام اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ کچھ سال پہلے اس کی ماں نے بھی یہی کہا تھا، مگر ان کا لہجہ سرد تھا اور فجر اس کا لہجہ حدت آمیز۔ شوق اور لگن ہو تو پیسہ انسان کما ہی لیتا ہے۔ اپنی ماں کو تو اس نے بہت ہمت کر کے یہ کہہ دیا تھا، اب اس کے شوہر سے کیا کہے؟ وہ اوور سینسٹیو ہیں، جانتی تھی، مگر فجر کے ساتھ رہتے ہوئے اسے لگتا تھا وہ ہر بات میں اس کا مذاق ہی اڑا رہا ہے۔ واپس اسی ریسٹورانٹ میں آؤ جہاں ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف لوگوں کا رش۔ کیا وہ اپنی شادی سے مطمئن تھی؟ نظر اٹھا کر فجر کو دیکھا، پھر اپنی پلیٹ کو۔ عکس نمایاں تھا، ایک ایسی لڑکی کا عکس جو اپنی شادی کو بچا رہی تھی، ایک ایسی لڑکی کا عکس جو نہیں تھی مطمئن اپنی شادی سے، مگر وہ کوشش کرے گی۔
آخر تک کوشش کرے گی۔ اپنے چاولوں کو دوبارہ سے پلیٹ میں پھیلاتی ہوئی اس نے پہلا نوالا لیا۔ ٹھنڈے چاول بد ذائقہ تھے، مگر اس نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ فجر کے ساتھ رہتے ہوئے وہ نہ جانے کیا کیا سیکھ جائے گی۔ آج روشنیوں سے مزین اس ہال کو چھوڑ کر ہم دور اسلام آباد میں واقع ایک سیاہ گیٹ کی طرف جاتے ہیں، جس کی دوسری طرف آف وائٹ رنگ کا مہرالنساء ولا بظاہر تو خاموشی سے کھڑا تھا، مگر اندر ہلچل اور افراتفری تھی۔ پرسوں زباب کی پہلی ڈھولک ہونی تھی اور ساتھ ہلدی کی رسم بھی رکھی گئی تھی۔ اس کی تیاریوں میں لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ ولا اب کے تقریباً مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ دور دور سے زباب نے شادی کے لیے لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ وہ جتنے احمد کے پیسے ضائع کر سکتی تھی اس شادی میں وہ کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی شادی کے کارڈز کو دیکھ رہی تھی کہ ولیمہ پہ کس کس کو بلانا ہے۔ اس کی ایک طرف اس کی خالہ کی 2 بیٹیاں بیٹھی تھیں اور دوسری طرف پھپھو کی بیٹی بیٹھی اپنی بیٹی کو سلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ سارتی عورتیں کارڈز کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھیں، جبکہ ان سے تھوڑی ہی دور سیڑھیوں پہ سفید رنگت والا لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کے گالوں پہ دانوں کے سرخ نشانات تھے۔ حلیہ تھوڑا قابل قبول تھا۔ وہ ہنوز اپنی بہن کو دیکھ ہی رہا تھا، بلکہ یوں کہا جائے گھور رہا تھا۔ کیا مجھے ان سے پوچھنا چاہیے؟ یہی سوال وہ کب سے خود سے پوچھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا اس کی بہن نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ اگر کچھ کیا بھی تھا تو یقیناً کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی اور چبھتی ہوئی نظریں زباب کے سانولے چہرے پہ ٹکی تھیں۔ کبھی کوئی بچہ ولا سے اندر آتا، کبھی کوئی پارسل لے کر اندر آتا۔ بس یوں لگ رہا تھا وہ کسی ٹرین اسٹیشن پر ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں، مگر وہ بس ایک جگہ اٹک سا گیا ہے۔ نہ اپنی منزل کا علم ہے، نہ وہاں ہونے کا۔ یوشی ابھی بھی زباب کو دیکھ رہا تھا جب ایک کورئر والا ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جہاں ملازم کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک ڈبہ تھا، وہیں کورئر والے نے 2 ڈبہ اٹھا رکھے تھے۔ وہ اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، صرف ایک گلابی رنگ کی کیپ نظر آ رہی تھی۔ باجی، یہ آپ کے لیے امریکہ سے کچھ تحائف آئے ہیں، کسی پلوشہ روپا کی طرف سے۔ ملازم نے ہاتھ میں موجود ڈبے پہ لگا ٹیگ دیکھ کر زباب کو بتایا۔ تھوڑی دیر وہ آنکھیں چھوٹی کیے سوچتی رہی اور پھر اچانک یاد آیا۔ ہاں ہاں، پلوشہ اس کی امی کی کزن تھی جنہوں اس نے بلایا تھا، مگر ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید وہ نہ آ سکتی ہوں، اس لیے شادی کے تحائف بھیج دیے ہوں۔ وہ بعد میں فارغ ہو کر فون کر کے پوچھ لے گی۔ انہیں کہاں رکھواؤں جی؟ ملازم نے پوچھا۔ البتہ کورئر والا ابھی بھی خاموش تھا۔ یوشی ساری کارروائی کو دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی گود میں موجود اس کا فون بجنے لگا۔ کسی نمبر سے کال تھی، ورنہ وہ انجانا نمبر نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا یہ کس کا نمبر ہے۔ سو بھی تو یہ نمبر کانٹیکٹس میں سے ڈیلیٹ کیا تھا اس نے۔ ہاں، انہیں ایسا کرو انیکسی میں رکھ دو۔ ہاتھ کا اشارہ کرتی ہوئے زباب نے ان دونوں کو جانے کا کہا اور خود دوبارہ کارڈز پہ جھک گئی۔ جہاں وہ دونوں ولا کے سامنے والے دروازے سے نکلے تھے، وہیں یوشی منیر نے گیلی ہتھیلیوں سے کال اٹھائی اور پچھلی گیٹ سے نکل کر لان کی طرف آیا۔ اندر باہر ایک ہی شور تھا، بچے، ڈھیر سارے بچے۔ سب کی نظروں سے چپتے ہوئے وہ لان کے ایک اکیلے کونے میں آیا۔ یہاں سے لاؤنج میں بیٹھا شخص اسے دیکھ سکتا تھا، سن نہیں۔ یوشی دھوپ کے بالکل نیچے تھا، کیاریوں کے پاس۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا جگن؟ جب میں بول چکا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی، دور رکھیں مجھے اس معاملے سے۔ وہ بے بسی سے ہلکی سرگوشی میں التجا کر رہا تھا، گاہے بگاہے ادھر ادھر دیکھتا کہ کہیں کوئی بچہ آ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ کھیلنے پہ مجبور مت کرے۔ ولا سے کوسوں دور مہرالنساء ہاسپٹل کے باہر سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ آرام سے سنڈریلا، آرام سے، تمہاری بہن کا کالا چٹا کھولنا ہے، میں نے سوچا تمہیں وارن کر دوں۔ یہ آواز یوشی منیر کے فون سے آ رہی تھی اور اس کا چہرہ مزید پک ہو رہا تھا۔ سیاہ گاڑی میں موجود گھنے گھنگریالے بالوں والی جگن تاثیر کان سے فون لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آواز بھی بازل کی طرح کھردری اور کسی حد تک ناک سے نکلنے والی تھی۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ وہیل پر دونوں کوہنیاں ٹکاتے ہوئے اس نے چہرہ ہتھیلی پہ گرا لیا اور سامنے موجود ہاسپٹل کی وسیع عمارت کو دیکھنے لگی۔ میری بہن نے کچھ نہیں کیا، کس قدر بہادری سے کہا تھا، گردن تان کے۔ دھوپ سیدھا اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، چنانچہ اسے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہونا پڑا تھا۔ اس کی بات سن کر جگن نے ایک بھرپور کہکا لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، رہو اپنی خوش فہمی میں، ہنسی کے درمیان میں کہا۔ یوشی کو اپنا دل کمزور ہوتا محسوس ہوا۔ گھبراتی ہوئی ادھر ادھر دیکھا، کوئی بچہ نہیں تھا۔ شکر ہے۔ میں نے تو صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہارے والد کی آٹوپسی رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے، آرام سے کہتے ہوئے ٹک لگائی۔ کیا؟ کون سی رپورٹ؟ بابا کی کوئی آٹوپسی نہیں ہوئی تھی، اب کہ اس نے تھوڑا سا اونچا کہا تھا۔ لان میں کھڑے اس لڑکے سے دور اندر لاؤنج میں ابھی بھی زباب بیٹھی کارڈز دیکھ رہی تھی جب اس کی پھپھو کی بیٹی نے کہا، یہ یوشی کس سے بحث کر رہا ہے؟ زباب نے اس کے کہنے پہ ہلکی سی نظر دھوپ میں کھڑے اپنے بھائی پر ڈالی۔ دماغ گھوم گیا گدھے کا، مئی کی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ بحث؟ ہاں، حقارت سے سر جھٹکا۔ مکھی تک تو مارنی نہیں ہوتی، بحث کرے گا کسی سے؟ لاؤن سے نکل کر دوبارہ لان میں آؤ، جہاں یوشی منیر ابھی بھی آنکھوں میں حیرانگی لیے کھڑا تھا۔ بس یوں ہی بے خبر رہنا تم، اب بھی سوچ رہے ہو کہ تمہاری بہن نے کچھ نہیں کیا؟ تمہیں یہ تک تو اس نے بتایا نہیں کہ آٹوپسی ہوئی تھی انکل کی یا نہیں؟ قاتل اپنی گردن خود کبھی نہیں تھماتا۔ وہ یوشی کو قائل کر رہی تھی اور کہیں اندر ہی اندر وہ قائل ہو بھی رہا تھا
کیا واقعی ذباب قاتلہ ہے؟ خیر میں نے صرف تمہیں یہی کہنا تھا کہ اگر تم دوبارہ ایز اے ٹیم کام کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری کل والی بدتمیزی معاف کر سکتی ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ بڑے آرام سے کہہ کے خود تو اس نے فون کاٹ دیا، پیچھے یوشے منیر عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ فون والا ہاتھ بے سختہ پہلو میں آ گرا، ساتھ پڑی لان چیئر کا سہارا لیتے وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ کیا واقعی اس کی بہن نے سب کچھ کیا ہے؟ وہ کیوں قتل کریں گی؟ ایک ہاتھ سے سر دباتے ہوئے اس نے سوچا۔ وہ بھی یوں ہی گردن جھکائے کھڑا تھا، تب اچانک ہی کسی نے آ کر پیچھے سے زور سے اس کی شرٹ کھینچنا شروع کر دی۔ وہ بدک کر 2 قدم آگے ہوا، پیچھے دیکھا تو وہ 2 چھوٹی بچیاں تھیں جن کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور بالوں کو کھینچ کر پونی بنائی ہوئی تھی۔ اوہ نو! چلیں یوشے بھائی ہمارے ساتھ کھیلیں۔ اور اب یوشے بھاگتا چیختا چلاتا جو بھی کر لیتا، ان بچیوں نے آج اس کے ساتھ کھیل کر ہی دم لینا تھا۔ کھیلنا کیا ہے؟ سر دباتے ہوئے کہا۔ ان دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک شیطانی مسکراہٹ یوشے کی طرف اچھالی اور پھر کہا، دلہن دلہن کھیلنا ہے۔ دھوپ میں کھڑا شخص جانتا تھا اب دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اسے دلہن بنا کر ہی چھوڑیں گی۔ ایک مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ بچیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے یوشے منیر کو چھوڑ کر اب اس گھنگھرالے بالوں والی لڑکی کی طرف آتے ہیں جو پینٹ کی پچھلی جیب میں فون اٹسے ہوئے گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے یوشے سے جھوٹ بولا تھا، آٹوپسی رپورٹ اس کے پاس نہیں تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ آٹوپسی ہوئی ہی نہیں تھی۔ کل جب سب لوگ قرۃ العین کے پاس موجود تھے، وہ ان سب سے دور ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھ کھڑی منیر عابد کے متعلق ہاسپٹل کی ہسٹری کھنگال رہی تھی۔ 2 سال پہلے کے ڈیٹا میں صاف لکھا تھا اس کی آٹوپسی ہوئی تھی اور جس فورینزک ڈاکٹر نے کی تھی اس کا آگے نام بھی لکھا تھا۔ بس اب کام یہ تھا کہ اسے وہ فائلز چرانی تھیں، اور وہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ جب ہاسپٹل کی ڈائریکٹر اپنی نانی ہو تو کیا روک ٹوک، کیا پوچھ گچھ۔ اس نے کل ہی اس ڈاکٹر کی روم کی چابی ہاسپٹل سے چرا لی تھی اور آج آتے وقت اس کی ڈپلیکیٹ بھی تیار کروا لی تھی۔ ظاہر ہے بعد میں فائل واپس بھی تو رکھنی تھی نا اس نے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ وہ کیفے میں کھانا کھانے گئی ہے۔ صحیح کہتی تھی جگن، تم میں سے کوئی میری سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ماتھے پہ پی کیپ ترچھی کیے وہ ہاسپٹل کے آٹومیٹک دروازے سے اندر ہو رہی تھی۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ڈاکٹر مہرالنساء خاور کی اگر ایک نواسی اندھیروں سے ڈرتی تھی تو دوسری انہی اندھیروں میں اپنا سکون تلاش کرتی تھی۔ آج پیٹرول پمپ تقریباً خالی تھا جب مہرام نے زور سے گاڑی کی بریک لگائی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکراتا ٹکراتا بچا تھا۔ آرام سے مہر، ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھے احمد نے اسٹیئرنگ کو قابو کرتے ہوئے اس سے کہا۔ اپنی شوٹ سے کوئی 6 بجے فارغ ہونے کے بعد اس نے احمد کو کال کر کے دانی کی فزیو تھراپسٹ کا پتہ مانگا تھا، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ اب تک جا چکی ہوں گی، ان کا کلینک 6 بجے تک بند ہو چکا ہوتا ہے، ہم کل چلیں گے۔ مہرام کا ارادہ گھر جا کر سونے کا تھا۔ می ڈے کا تو ستیہ ناس ہو ہی گیا تھا ویسے بھی، مگر جب احمد نے اسے کل والی بات یاد کروائی تو اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ تم ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی ہو؟ مجھے تھوڑی بہت تو آتی ہے، بٹ شاید وہ بھول گئی ہے۔ ٹھیک ہے پھر تم فارغ ہو تو میں تمہیں سکھانا شروع کر دیتا ہوں۔ پہلے تو مہرام نے انکار کر دیا مگر جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ کسی اور کی اسے اتنی بہتر سمجھ نہیں آئی شاید جتنی اپنی دوست کی آ جائے۔ وہ دونوں پچھلے 2 گھنٹے سے اسی وجہ سے سڑکیں ناپ رہے تھے اور اب کوئی 8 بجے کے قریب پیٹرول پمپ پہ ٹکے تھے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے آئے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں پیٹرول ڈلوا لوں پھر تمہیں ڈراپ کر دوں گا، احمد نے کہا۔ تو تم گھر کیسے جاؤ گے؟ وہ مہرام کو اسی کی گاڑی میں سکھا رہا تھا۔ فکر نہ کرو، تمہارے اپارٹمنٹ کے سامنے ہی گاڑی پارک ہے میری، یاد نہیں ہے؟ سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے اس نے کہا۔ اوکے پھر تم ڈلواؤ، میں آتی ہوں۔ تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولتے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی واش روم ایریا کی طرف گئی، جس کے لیے وہ آیا تھا اسے کرنے کے لیے احمد کو اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا۔ تیزی سے گاڑی کی تلاشی لینا شروع کر دی، سیٹوں کے نیچے، اسٹوریج کا کمپارٹمنٹ کے اندر، وائزر کے پیچھے، مگر کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے صرف ایک ہی بات کا ڈر تھا، کہیں یاور مہرام کو کچھ بتا نہ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے مہرام کی گاڑی میں کچھ چھپایا ہو، مگر بظاہر گاڑی میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر گاڑی میں کچھ نہیں تھا تو پھر ماتھا مسلتے ہوئے وہ ابھی یہ سوچ رہا تھا جب اس کی نظر ساتھ والی سیٹ پر پڑی، مہرام کا بیگ۔ اگر گاڑی میں کچھ نہیں تھا تو کیا پھر؟ ہلکی سی نگاہ سامنے ڈالی جہاں مہرام غائب ہوئی تھی، اور پھر دوسری نگاہ ساتھ موجود بیگ پر ڈالی۔ کیا یہ کام صحیح تھا؟ اندر سے آواز آئی۔ وہ اس پہ بھروسہ کرتی تھی، وہ اس کا بھروسہ یوں نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، احمد جہاں زیب، خود سے کہتے اس نے تیزی سے اس کا بیگ اٹھایا اور تلاشی لینا شروع کر دی۔ دوائیاں، سنسکرین، موبائل، بس یہی تھا۔ ہارتی اس نے مہرام کا بیگ سیٹ پر پھینک دیا۔ یہ یاور حبیب تو ذباب اور بازل سے بھی بڑا سردر تھا۔ احمد جہاں زیب اور ذباب عروج کی شادی کو 1 ہفتہ 5 دن رہ گئے تھے۔ آج مئی کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ جون کا پہلا ہفتہ شروع ہو چکا تھا، جس کے ساتھ ساتھ
حبس اور گھٹن میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سب کا مطلب تھا کہ اب اس کی دوائیوں کی مقدار میں بھی اضافہ ہونا تھا۔ وہ زیادہ گرمی یا گھٹن برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا جسم جلدی ہار مان جاتا تھا اور وہ بے ہوش ہو جاتی، جس کے بعد ڈرپ، دوائیاں اور ایک نہ ختم ہونے والے بوجھل پن کا سائیکل شروع ہو جاتا۔ گرمیوں میں اسے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی اور سردیوں میں اگر ٹھنڈ میں اضافہ ہو جاتا تو بخار، نزلہ اور زکام ایک ساتھ اس پر ہوا بول دیتے۔ اس وقت مہرام ہمایوں جیل کے سامنے واقع اکپی لان میں بیٹھی تھی، جس کو دیکھ کر لگتا کہ اس کی کاشت اور کٹائی نہ کرنے کے لیے لوگوں کو باقاعدہ پیسے ملتے ہوں گے۔ آڑی ترچھی گھاس، مٹی کے بنائے ہوئے اونچے نیچے پہاڑ اور ان سب کے درمیان کانٹوں والے پودے۔ ہر 5 منٹ بعد وہ اپنے ارد گرد دیکھ کر کہیں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں، کپڑوں کے ساتھ لگے پتنگے جھاڑتی اور بدمزگی سے گردن اٹھا کے ویل چیئر پہ بیٹھی قرۃ العین کو دیکھتی، جن کی وجہ سے اسے نیچے بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ قرۃ العین نے لال چھوٹے سے کرتے کے ساتھ نیلی کھلی جینز اور ان کے نیچے لال ہی رنگ کے کینوس کے جوتے پہنے تھے۔ اس کی ماں کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ 3 ماہ نہیں 3 سال کی کوما سے جاگی ہوں۔ پوری رنگت پہ جھریوں کا دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، گالوں کی ہڈیاں نمایاں تھیں اور ماس اندر کو دھنستا ہوا۔ ہونٹ ارد گرد سے کالے ہو کر سکڑ چکے تھے، جیسے صدیوں سے پیاسے ہوں۔ آنکھوں کو گہرے حلقوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ ماتھے پہ بینگز اس وقت بھی موجود تھے، مگر بالوں کی بے تحاشا جھڑنے کی وجہ سے کان کے قریب بال غائب تھے۔ پونی میں بند ہونے کی وجہ سے وہ مزید بھدے لگ رہے تھے۔ بھورے ہاتھوں میں بھی ابھی بھی ڈرپ لگی تھی۔ مہرام جو انہیں بدمزگی سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑتے پڑتے ایک دم خالی ہو گئے۔ اسے آنکھوں کی زبان پڑھنی نہیں آتی تھی، مگر اپنی آنکھیں ماں کی اسے مختلف لگ رہی تھیں۔ وہاں مایوسی اور تھکن تھی، جہاں ہمیشہ سختی اور فخر ہوتا تھا۔ ان کی آنکھیں عام سی تھیں، مگر اداسی نے انہیں مہر کی نظر میں منفرد بنا دیا تھا۔ وہ یکٹک انہیں دیکھے گئی۔ بیماری ہی انہیں نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں دھوپ کے بالکل قریب بیٹھ کر بھی اس سے دور تھے۔ ابھی صبح کے 11 بج رہے تھے، گرمی میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا، مگر اس سب کے باوجود ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، جو اس کے سیاہ بالوں کو ساتھ اڑا کے لے جا رہی تھی۔ گہرے گلابی رنگ کا کھلا سا سادہ ٹراؤزر اور کرتے اور نیچے اپنی ہیلز کے ساتھ اس نے سیاہ بال ہاف کیچر میں بند کیے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک اپنی ماں کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک تھکن زدہ ہاری ہوئی سانس خارج کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ صبح صبح ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد سے اس کی مما ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھی کہ وہ بازل سے ملنا چاہتی ہیں۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ان کے بے تحاشا دباؤ پر وہ ان کو یہاں لے آئی تھی۔ وہ کمرے کے باہر تھی اور اس کی ماں اندر بازل سے بات کر رہی تھی۔ شروع میں تو باہر کوئی آواز نہیں آئی، مگر پھر اچانک ہی آوازیں تیز ہو گئیں، جس میں زیادہ نمایاں آواز اس کے بھائی کی تھی۔ وہ اٹھ کر ملاقاتی کمرے میں جانے والی تھی جب اس نے ان کی آوازوں پہ غور کیا۔ اس کی ماں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ یاور حبیب کی اصلیت جانتی تھی۔ وہ مجاہد روف کی موت سے واقف تھی۔ وہ بازل کی بے وقوفی سے بھی انجان نہیں تھی، مگر ان کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے وہ کسی کو بتا نہیں سکیں یا پھر وقت نے انہیں مہلت نہیں دی۔ مہرام نے آنکھیں کھول لیں۔ ہلکی سی ہوا کا جھونکا اس کے کھلے بالوں کو ٹکرا گیا۔ گردن اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اس نے فالتو ہی میں اتنی خوارے کی، قرۃ العین کو تو پہلے ہی سب معلوم تھا۔ آپ کو سب کیسے پتا تھا؟ بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نظریں گھاس پہ مرکوز تھیں، کہیں کوئی کیڑا نہ آ جائے۔ جیسے تمہیں پتا چلا؟ ان کی بات میں مہر نے انہیں دیکھا۔ ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے کلوز ملے اور میں نے انہیں جوڑ لیا۔ انہیں کلوز کی پختگی چیک کرنے کے لیے میں پاکستان آ رہی تھی جب وہ خاموش ہو گئیں، حقارت سے مسکرائیں اور سر جھٹکا۔ کوما کے بعد اس کی ماں میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ اب یہ تبدیلی اچھی تھی یا بری، سمجھنے کے لیے پہلے اسے تبدیلی کے ہونے کو ماننا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ارد گرد کی چلتی ہوا دونوں کی خاموشی کے درمیان واحد خلا تھی۔ تم ملی تھی نا اس کے گھر والوں سے؟ کیسے لوگ ہیں؟ گردن تھوڑی سی ترچھی کر کے نیچے بیٹھی مہر کو دیکھا۔ اس کے گھر والے تعلقات ختم کر چکے ہیں اس سے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ تن سے مسکرائیں۔ رابطہ ہوگا، بس کسی کو بتاتے نہیں ہوں گے۔ مہرام جو بول رہی تھی خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی ماں سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبدیلی ان میں آئی تھی، مہرام میں نہیں۔ وہ ابھی بھی ڈرنے جھجکنے والی تھی۔ خیر، ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ مسکراتے ہوئے مہرام کی طرف دیکھا۔ اور جو کوئی بھی ہے ہم اسے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ مہر کی مسکراہٹ بھی اختیاری ختم ہو گئی۔ کیا مطلب، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے مہرام، اسے جیل میں سے کس نے نکالا ہوگا؟ اس کے ساتھیوں نے، جواب بھی ساخت آیا۔ چلو فرض کر لیا اس کے ساتھیوں نے نکالا ہوگا، پھر بھی کوئی تو ملا ہے نا اس کے ساتھ جس نے اس کی اس کون میں مدد کی ہے۔ منی پلانٹ کی بیل سے لدے اس گھر کے باہر اس وقت بہت شور تھا۔ لوگ ان دو لڑتے ہوئے لوگوں کو چھڑا رہے تھے، ایک اس گھر کا مکین اور دوسرا ایک اجنبی مرد جسے محلے والوں نے پہلے کبھی وہاں نہیں دیکھا۔ میرا ایکسیڈنٹ پلان تھا، I'm sure of it۔ مہرام نے گردن اٹھا کے اپنی ماں کو دیکھا۔ یقیناً یاور حبیب کے ساتھ جو دوسرا انسان ہے وہ جان گیا ہوگا کہ مجھے اس کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے، اس لیے میرا منہ بند کروانے کے لیے یہ سب پلان کیا ہوگا۔
مہرام کو اپنی ماں کی باتیں انتہائی بےتکی لگیں، یا پھر اتنے سال ایک ساتھ رہنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی اور ماں ایک ہی فارمولا پر چلتے تھے، اور وہ تھا دنیا ہمارے گرد گھومتی ہے۔ گلی والے ابھی بھی ان دو مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہے تھے، جب اس گوری رنگت والے مرد نے اچانک ہی جیب میں سے ایک چاقو نکالا اور آؤ دیکھا نہ تھا اس سامنے والے شخص کے کندھے میں گھونپ دیا۔ ارد گرد سارے لوگ چیخے مارتے ہوئے پیچھے ہو گئے، دور کہیں سے پولیس کی سائرن کی بھی آواز آنے لگی۔ اس لیے صرف یاور نہیں، اس آدمی تک بھی پہنچنا ہے ہمیں۔ ان کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا، سختی بھی، اور سب سے واضح نفرت تھی۔ مہرام ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ اتنے پر یقین کیوں ہیں، مگر زبان جیسے جم گئی تھی۔ اب ویسے بھی اس کی ماں جانے اور بازل جانے، اسے اپنا کریئر ریکور کرنا تھا بس۔ پولیس افسر اب اس گوری رنگت والے مرد کو گاڑی میں ڈال رہا تھا، کسی نے ایمبولینس بھی منگوا لی تھی۔ گلی والے لوگ اس آدمی کے ارد گرد جمع خون کو بہنے سے روک رہے تھے، اور اس سب کو اگر کوئی دیکھ رہا تھا تو وہ اس گھر کا مالک تھا۔ سیاہ کیپ پہنے، سیاہ ہی پینٹ شرٹ کے ساتھ بازوؤں کو سینے پر باندھے احمد جہاں زیب یاور حبیب کو پولیس موبائل میں بٹھا چکا تھا۔ 2 سال پہلے وہ اپنے اپارٹمنٹ کے کمرے میں موجود تھی، اپنے اور اپنے شوہر کے اپارٹمنٹ میں۔ کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی، روشنیوں سے نہایا ہوا سڈنی شہر دیوار گیر کھڑکی سے صاف نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے سامنے وہ سیاہ بالوں والی لڑکی ویلویٹ کے میرون فراک پہنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ خالی تھا مگر آنکھیں گیلی، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ شخص مورتی بنے نیچے چلتے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ نیلی روشنی اس کے چہرے کو سایہ کر رہی تھی، کمرے کا دروازہ بند تھا مگر باہر سے آتی آوازیں پھر بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کیا مطلب میں سونیا کے ساتھ نہیں جا سکتا؟ یہ فجر کی آواز تھی جو تقریباً چیخنے والے انداز میں اپنی پھپھو سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہوا کچھ یوں تھا کہ مہرام اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ ابھی وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے والی تھی جب اندر سے آنے والی آوازوں پہ اس کے قدم رک گئے۔ مجھے تو شادی کرنی بھی نہیں تھی، آپ لوگوں نے زبردستی پھندا ڈال دیا میرے گلے میں، اور اب مجھے کہیں جانے سے بھی روک رہے ہیں۔ وہ آواز فجر کی تھی، مگر جو بات اہم تھی وہ اس کے جملے تھے، منہ پہ چپیٹ مارنے والے انداز میں ادا کیے جانے والے جملے۔ بیٹے تو میں آپ کو جانے سے تو نہیں روک رہی نا، آپ جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، کرنا ہے جو کرو، مگر یہ رویہ ٹھیک کر لو، بیوی ہے وہ آپ کی۔ دروازے کے باہر کھڑی مہرام کی آنکھیں گیلی ہونے کے قریب تھیں، وہ آواز فجر کی پھپھو کی تھیں۔ اندر موجود دونوں لوگ انجان تھے کہ باہر کھڑی وہ سب سن چکی تھی۔ ہاں یہ صحیح ہے، پہلے مجھے دھوکے سے شادی کروائی جائے، اینڈ دن میں اس کے ساتھ پیارا پیارا ہسبینڈ بھی بنو، حقارت سے کہا۔ اور ان کیس اگر میں نے شادی کرنی بھی ہوتی تو میں اتنی میڈیوکر لڑکی سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اور یہاں مہرام کی بس ہو گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، دونوں نفوس حیرت سے اندر آنے والی لڑکی کو دیکھنے لگے، مگر وہ ان دونوں سے یکسر بے نیاز تیز تیز چلتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ابھی اپنے کمرے میں آنے کے بعد سے ہی وہ دونوں باہر کھڑے بحث کر رہے تھے، ہر اگلے جملے کے ساتھ اس کو مزید احساس ہوتا کہ اس کی کوئی وقت نہیں، یوں جیسے اس کی ماں نے اسے بے مول کر دیا گیا ہو۔ فجر کی پھپھو اس کے لہجے آہستہ رکھنے کا بولتی تو وہ مزید تلخ ہو جاتا۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں آنٹی، آپ نے کہا تھا کہ اٹس جسٹ اے فارمیلٹی، اب میں کیوں اچھا بنوں اس کے ساتھ؟ اس نے یہاں رہنا ہے تو رہے، مگر میں کیوں اس کی مرضی اور خوشی کا خیال کروں؟ فجر کے جملے پہ مہرام نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، ایک آنسو دائیں آنکھ سے نکلتا ہوا گال پہ بہا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ یہ رشتہ خالی تھا، وہ جانتی تھی، مگر آج معلوم ہوا تھا کیوں۔ جس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو وہ تعلق کیا پھولے پھلے گا؟ آپ نے مجھے یوں پھینک کر صحیح نہیں کیا ممی، ظلم کیا ہے مجھ پر آپ نے، بہت بڑا ظلم۔ ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتے ہوئے وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ نیچے دوڑتا مصروف شہر دوسروں کے دکھوں سے بے نیاز یوں ہی دوڑتا رہا۔ آج صبح کی نسبت دوپہر میں گرمی مزید بڑھ چکی تھی، جون کی بھی ابتدا ہوئی تھی اور حبس اور گھٹن ایسی کہ اللہ معاف۔ مہرام نے اپنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا لیا تھا۔ گاڑی میں چلتے اے سی اور ہاتھ میں موجود آٹومیٹک ہینڈ فین کی وجہ سے وہ باہر کی گرمی سے محفوظ تھی، مگر اس کے باوجود بھی گاڑی میں گھٹن اور چپچپاہٹ سی تھی۔ باہر کی دنیا کتنی تپش میں تھی وہ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، سوچتے بھی کیوں، اسے تو اندر ہی بہت گرمی لگ رہی تھی۔ یہ یہاں اتنا رش کیوں ہے طارق؟ ساتھ بیٹھی اس کی ماں نے ڈرائیور سے پوچھا۔ وہ لوگ پچھلے 10 منٹ سے ٹریفک میں پھنسے تھے اور ہر سیکنڈ بعد ارد گرد سے کوئی زور سے ہارن مارتا تو وہ چونک جاتی۔ یہ بیگم صاحبہ، یہاں سامنے جو ہوٹل ہے نا، وہاں کوئی فیشن برانڈ کا شو نہیں ہوتا، وہ ہے، باہر سے بھی آئے ہیں لوگ اسی لیے اتنا رش ہے یہاں۔ سامنے بلند و بالا سفید عمارت کی طرح اشارہ کرتے انہوں نے کہا۔ مہرام نے ہلکی سی نظر ہوٹل پہ ڈالی، پھر دوبارہ ہاتھ میں پکڑے پنکھے کا سوئچ دبا دیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو ہلکا ہلکا اڑا رہی تھی۔ گرمی میں تھوڑی کمی آئی تھی جب اچانک ہی گود میں بجنے والا فون
اس نے فون کی اسکرین پہ نظر ڈالی تو چہرے پہ اچانک ہی بدمزگی در آئی۔ ایڈوکیٹ علی عسکری بیزاریت سے اپنے فون کو دیکھتی گئی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا علی کی آواز سننے کا۔ کس کا فون ہے مہر؟ ساتھ بیٹھی قرۃ العین نے پوچھا۔ اس نے ہلکی سی نظر ان پہ ڈال کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بغیر انہیں جواب دیے کال اٹھا لی۔ ہاتھ میں موجود آٹومیٹک پنکھے کی رفتار میں تھوڑی سی سستی آ گئی۔ ہیلو، وزاریت سے کہا۔ مس ہمایوں، گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، چہکتے ہوئے کہا، لیکن اس چہک کے پیچھے حد تک واضح چھپی تھی۔ جی بتائیں، جان چرانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس نے پنکھے کی رفتار تیز کر لی۔ مجاہد رؤوف عرف یاور حبیب آدھے گھنٹے پہلے پکڑا جا چکا ہے۔ لفظوں پہ زور دیتے ہوئے اس نے محرام کے علم میں اضافہ کیا۔ ہاتھ میں موجود پنکھا اچانک ہی رک گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے تھانے کے ایس ایچ او کی کال آئی تھی جہاں ہماری ایف آئی آر درج ہے، انہیں یاور مل گیا ہے۔ محرام ایک جھٹکے سے آگی ہوئی، سمجھ نہیں آتا خوش ہو یا حیران ہو۔ میں نے تصدیق بھی کر لیا، وہ یاور ہی ہے۔ میں آ رہی ہوں، مجھے ایڈریس بھیجو جلدی۔ اور اس سے پہلے کہ علی کچھ بولتا اس نے کال کاٹ دی۔ کون سی گرمی، کہاں کی گرمی؟ محرام ہمایوں کو لگا کسی نے اسے جلدے کوئلوں سے اٹھا کے برف خانے میں پھینک دیا ہو۔ ساری محنت آخرکار رنگ لا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ قرۃ العین نے اس کا کندھا ہلا کر پوچھا تو وہ واپس دنیا میں آئی۔ چہرے پہ سے خوشی پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ یاور حبیب، عین نے اسے الجھ کر دیکھا، پکڑا جا چکا ہے۔ خوشی اور سکون کا سانس لیتی ہوئی اس نے ٹیک لگا لی، جبکہ دوسری جگہ اس کی ماں کو حیرت کا 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اب بس بہت جلد اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور اس کا وعدہ مکمل ہو جائے گا۔ گھر پہنچنے کے فوراً بعد اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو کمرے میں ان کی نرس کے پاس چھوڑا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب دانی کی آواز کے درمیان وہ رک گئی۔ مہر؟ جی دانی، وہ پیچھے صوفے پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں اس سے پوچھا۔ یاور سے ملنے جا رہی ہوں، بول کر وہ دروازے کا ہینڈل کھولنے والی تھی جب ڈاکٹر مہر النساء نے اسے دوبارہ روک لیا۔ رکو؟ جی، وہ پہلی جلدی میں تھی اور دانی بار بار اسے روک رہی تھی۔ اکیلے مت جاؤ، وہ بھی کہہ رہی تھی جب ساتھ کچن سے جگن نکلتی ہوئی آئی اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے سیبوں سے بھرا ہوا پیالہ تھا جنہیں وہ فوق کی مدد سے کھا رہی تھی۔ کسی کو لے جاؤ، اپنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں اور کچھ اور سوچنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ محرام کسی کا نام تجویز کرتی انہوں نے خود ہی کہہ دیا، یوشے کو لے جاؤ۔ ہلا میں دیکھتی ہوئی انہوں نے آرام سے کہا، یوشے کو؟ دانی، میں بازل سے ملنے بھی تو اکیلی ہی جاتی تھی، وہ بھی تو جیل میں ہی ہوتا ہے۔ اسے مہر النساء کا مشورہ بے تکا لگا، مگر یوشے کے ساتھ اس کی زیادہ بات چیت نہیں تھی اور کچھ وہ خود جلدی میں تھی۔ پہلے تم بازل سے ملنے جاتی تھی اور بازل کو میں جانتی ہوں، مگر جس سے تم اب ملنے جا رہی ہو اسے میں نہیں جانتی۔ ان کی بات سن کر محرام نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں، کم آن دانی۔ جگن جو خاموش تماشائی کی طرح سیب چبا رہی تھی ہنسنے لگی۔ اس ڈرپوک کو رہنے دیں، اپنا سایہ تک دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ۔ یہ نہ ہو تھانے میں بے ہوش ہو جائے اور تمہارے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی مزے لینے لگی، جبکہ دوسری طرف دونوں نفوس ابھی بھی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دانی کے چہرے پر مان لو نا میری بات والے تاثرات تھے، جبکہ محرام انہیں پلیز نہ کرے دانی والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جگو نے پہلے دانی کو دیکھا، پھر محرام کو، اور پھر ناگواری سے آنکھیں گھماتی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہاں ساری بے وقوف تھے۔ کال ملاؤ یوشے کو، وہ چلا جائے گا تمہارے ساتھ، انہوں نے اب حکم دینے والے انداز میں کہا۔ دانی، وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر پھر اس کی وہی عادت، وہ نہ نہیں بول پاتی تھی۔ پلیز محرام، اٹس فار یور اون سیفٹی۔ ان کی بات سن کر مہر ایک تکی ہوئی سانس اندر لے کر نکالی، سر ہلاتی ہوئے ٹھیک ہے کہا اور دروازہ کھولتے باہر چلی گئی۔ اب اس کا رخ لفٹ کی طرف تھا اور ہاتھ بیگ کھنگار رہا تھا۔ لفٹ چھوٹی سی تھی، وہ کوئی 30 سیکنڈ میں ہی نیچے پہنچ چکی تھی۔ فون پہ یوشے کے کانٹیکٹ کو کلک کرتے اس نے کان سے لگایا ہی تھا جب نظر سامنے پارکنگ لاٹ کی طرف اٹھی۔ وہاں ہمیشہ کی طرح ایک سیاہ پی کیپ پہنے شخص گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ محرام کا کان سے لگا ہاتھ خود بخود پہلو میں آ گرا، چہرے پہ بے اختیاری مسکراہٹ ابھری۔ تم یہاں؟ احمد نے آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا کہا۔ مجھے پتا تھا تم یاور سے ملنے تھانے جا رہی ہو، اکیلا تو میں تمہیں نہیں بھیج سکتا تھا نا، گاڑی کا دروازہ بند کرتی ہوئی اس نے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ جب احمد ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تب اس نے سوال کیا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اس نے ہلکی سی سانس خارج کی اور پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ہماری ہی دی گئی ایک پراپرٹی پر ایز اے کرایہ دار رہ رہا تھا۔ محرام جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ پہلا جو خیال آیا وہ یہ کہ کیا احمد اس سارے وقت میں یاور کو جانتا تھا؟ مگر اس سوال کا جواب اس نے خود ہی دیتے ہوئے کہا، کرایہ دار ہے وہ، اس کا روز پتہ نہیں اس کا کتنی دوست ڈیلنگز کرتا ہوگا، سب کو تھوڑی یاد رکھ سکتا تھا وہ۔ مطمئن ہوتے ہوئے اس نے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ تھانے میں گرمی اور حبس باہر کی نسبت کئی گنا زیادہ تھی، یا اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو گرمیوں میں اے سی کے نیچے سے ہٹتی نہیں تھی، آج اپنے بھائی کے پیچھے خوار ہوتے ہوئے بابا آدم کے زمانے کے پنکھے کے نیچے بیٹھی تھی۔
गुलाबी दुपट्टा आपके कंधों पर फैला हुआ था और स्याह बाल कस के जूड़े में बंधे थे। नज़र उठाकर पहले उसने अपने सर पे मौजूद कालक से लिपटे हुए पंखे को देखा और फिर इर्द गिर्द बैठे लोगों को। एसएचओ के कमरे में एक तरफ हवालात थे जहां से यावर हबीब मुज़हका खेज नज़रों से महराम को देख रहा था। उसने अपना मुंह बिल्कुल सलाखों के साथ जोड़ा हुआ था और हाथ बाहर लटकाए हुए थे। महर ने एक नज़र उसे देखा, फिर रुख मुड़कर दूसरी तरफ खड़े वकीलों को। यावर का वकील मुसलसल एक ही बात पे बहस कर रहा था कि उसके मोक्कल को बेल दे दी जाए, जबकि बकौल पुलिस वालों के यावर पर न सिर्फ उस एक फ्रॉड के चार्जेस हैं बल्कि मंशियात फरोशी के खिलाफ भी कई एफआईआर दर्ज हैं। इन केसेस पर बेल की कीमत कई गुना ज़्यादा थी। पूरे थाने में खलचल सी मची थी। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कह के फ़ोन की घंटियाँ, गाड़ियों का रुकना, ऐसे जैसे यहाँ किसी को 1 मिनट का सुकून मैसर नहीं था। और महराम ने सुना था कि पाकिस्तान की पुलिस बहुत सुस्त होती है। उसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ की हलचल थाने की रौनक होती है। वैसे आपने मेरी बहनोई का मसला हल किया नहीं जहांज़ेब साहब? सामने बैठे दरमियानी उम्र के एसएचओ ने कहा। उन्हें आए हुए 15 मिनट हुए थे तब से अहमद उनके साथ हल्की-फुल्की बातचीत कर रहा था। महराम तो बस खामोश तमाशाई की तरह कभी इधर देखती, कभी इधर। हाँ, मगर हर आता-जाता हवलदार या पुलिस वाला उसे यूँ देखता जैसे वो कोई सर्कस का जोकर हो या उन्होंने पहली मर्तबा थाने में कोई औरत देखी हो। हमारा काम ना सिर्फ प्रॉपर्टी बेचना है, आगे अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत आपके ज़िम्मे है, अहमद ने जवाब दिया। अब अगर आपके बहनोई अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रख पाए और इस पे कब्जा हो चुका है तो इसमें मेरा क्या कसूर? अपनी भारी आवाज़ में उसने ठहर-ठहर के कहा। महराम बगौर उसे देखी गई। एसएचओ ने सख्ती से मुट्ठी भींच ली, मगर घनी मूंछों के नीचे मुस्कुराहट वैसी ही रही। अब महर को ये कौन समझाता कि वह नप्पे-तुप्पे अंदाज में तंज कर गया था। पुलिस वाले इन कब्जा माफियाज के साथ मिले होते हैं। ऐसी एफआईआर जो उन माफिया के खिलाफ उनको दर्ज न करने की माहाना भारी जेब खर्च मिलता है। यावर का वकील अभी भी ज़ोरों शोर से पुलिस वाले और अली से बहस कर रहा था जब अचानक ही हवालात से सिट्टी बजाने की आवाज़ आने लगी। महराम ने एक झटके से गर्दन मोड़कर देखा। सारे कमरे में खामोशी छा गई। यावर होंठों को गोल किए सीटी बजा रहा था, मगर उसका लहजा और उसका अंदाज यूं था जैसे वो बहुत खुश हो या किसी को बता देना चाहता हो। वो बेवकूफ़ नहीं। महराम को लगा जेल की सलाखों को हाथ में लिए उनसे झूलता हुआ शख्स उसे देख रहा है, मगर उस कमरे में सिर्फ एक ही इंसान था जो जानता था वो सीटी उसी के लिए है। अहमद जहांज़ेब के माथे पर से पसीना फिसलता हुआ नीचे आने लगा, जिसे वो बड़ी महारत से बाल ठीक करने के बहाने साफ कर गया। यावर अभी भी अहमद को घूर रहा था, चेहरे पे अजीब शैतानी मुस्कुराहट थी। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में इतना दम कहाँ, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अहमद पे नजरें टिकाए वो रुक रुक कर शेर पढ़ने लगा। चुप करवा इसे। एसएचओ के कहने पे हवालदार ने जेल की सलाखों पे डंडा जोर से मारा। महराम 1 मिनट के लिए घबराई और कानों पे हाथ रख लिए। यावर अभी भी मुस्कुरा रहा था, मगर अब वो पीछे जाकर बैठ चुका था। नजरें अहमद पे टिकी थीं जो सामने लगी दीवार को देख रहा था। पहली मुलाकात में अपने भाई के मुजरिम के हवाले से अगर उसने कोई अंदाज़ा लगाया हो तो वो यही होगा कि यावर हबीब अजीब नहीं, अजीब तरीन इंसान है। आज गाड़ी का दरवाज़ा धीरे से बंद किया गया। सर उठाकर उसने सामने मौजूद प्लाज़ा को देखा। उस प्लाज़ा की दूसरी मंजिल पे मुनीर के डॉक्टर का क्लिनिक वाक़या था। ऑटोप्सी रिपोर्ट हाथ में आने के बाद जुग्गन ने उसका तफ़सीली मुआयना किया। सारी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक था, मगर एक चीज़ थी जो उसे ठटकी थी। वो कोई मेडिकल की स्टूडेंट नहीं थी, मगर जो गलती रिपोर्ट्स में थी वो कोई आम इंसान भी समझ सकता था। रिपोर्ट्स में साफ लिखा था कि मरने से 3 दिन पहले मुनीर अपने डॉक्टर से मिला था जिन्होंने उसकी दवाई चेंज की थी। उसको दिल का आर्ज़ा था और सर्जरी के बाद से उन दिनों खौफनाक हद तक बढ़ चुका था। रिपोर्ट्स में जो दवाई उसे प्रिस्क्राइब की गई थी, उसकी मिकदार पूरे दिन में 1 गोली लिखी गई थी, मगर ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर के मैदे से उन्हें उस दवाई की गैर ज़रूरी मिकदार मिली थी, जो कुल मिलाकर 7 गोलियाँ होंगी। गुत्थी आसान थी, दवाई की बेतहाशा मिकदार उसका जिस्म बर्दाश्त न कर सका और हार्ट अटैक के बायस वो मर गया। जुगन ने एक ठंडी सांस खारिज की और सीने के साथ लगी फाइल पे अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अब या तो फाइल में कोई गलती है या डॉक्टर ने मुनीर को वाकई में ही एक गोली लेने का कहा था। उसी बात की तस्दीक के लिए वो यहाँ आई थी। रोड क्रॉस करने के बाद उसने प्लाजा के अंदर कदम रखा। लाइलैक रंग की चिकनकारी की कमीज के साथ खुला सफ़ेद प्लाजो पहन रखा था। बेतहाशा घुंघराले बाल हाफ कैचर में ना होने के बराबर बंद थे। आज वो पहली मर्तबा अपनी उम्र के मुताबिक लगी थी, पूरे 20 साल की। क्लिनिक की तरफ जाती हुई सीढ़ियां पार करने लगी। आसपास धुआं, लोगों की आवाज़ें, दुकानों का रश उसे उलझन हो रही थी, मगर इस सबको बर्दाश्त करते हुए वो क्लिनिक के सफ़ेद शीशे के दरवाजे तक पहुंची और उसे धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। जहाँ प्लाजा में बेतहाशा रश था, वहीं हैरान कुन तौर पे क्लिनिक खाली था। आगे रिसेप्शन डेस्क पे बैठी लड़की ने सर उठाकर अंदर आती जुगन को देखा और फिर रोबोटिक अंदाज में कहा, लंच आवर्स में मैम आधे घंटे बाद आइएगा। मगर जुगन उसे इग्नोर करती खुद ही डॉक्टर के कमरे तक बढ़ने लगी।
ارے ارے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ریسپشنسٹ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ کہا نا آپ کو لنچ آورز ہیں، میں اتنی دیر تک انتظار نہیں کر سکتی۔ کھردری آواز میں اس کی بات کاٹی اور کہا، کلینک کے اندر دوائیوں کی بے تحاشا بدبو تھی۔ آپ کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ بھی ہے یا ایسے ہی اندر جا رہی ہیں؟ ریسپشنسٹ نے چڑھتی ہوئی کہا۔ اپوائنٹمنٹ کا فائدہ، کلینک تو خالی ہے، ارد گرد اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ریسپشنسٹ نے آئی برو اچڑاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ویسے بقول جگن یہ ریسپشنسٹ سڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ابھی وہ جگن کو کچھ اور بولنے والی تھی جب کلینک کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جہاں ریسپشن ڈیسک پہ کھڑی لڑکی الرٹ ہو گئی، وہیں جگن نے مڑتے ہوئے اندر آتے ڈاکٹر سمیت ایک لڑکے کو دیکھا۔ وہ یقیناً ان کا اسسٹنٹ ہوگا، بڑی سی آنکھوں والا لڑکا، ہاتھوں کو پونچھتے ہوئے اور سفید کوٹ پہنے۔ وہ یقیناً منیر عابد کے ڈاکٹر تھے۔ سر، یہ لڑکی اپوائنٹمنٹ کے بغیر یہاں آئی ہیں اور نہ کچھ سن رہی ہیں نہ سمجھ۔ وہ بیچارے بھورے سے تھے، ابھی کھانا ہضم ہوا نہیں تھا کہ اس لڑکے نے ایک اور بات ہضم کرنے کے لیے کر دی۔ پیچھے کھڑا لڑکا تفتیش سے جگن کو دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ اپنی اینک صاف کرتی انہوں نے کہا۔ آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں یہاں؟ پرسوچ لہجے میں اظہار کیا۔ آئندہ بھی نہیں دیکھیں گے اگر میرا کام کر دیں تو۔ ناک پر اینک ٹکاتے ہوئے ان کے ہاتھ تھم گئے۔ جگن کا لہجہ کچھ ایسا ہی تھا۔ جہاں لڑکی نے بے بسی سے انہیں دیکھا، وہی لڑکا نے اپنی ہنسی دبا لی۔ اندر آ جائیں آپ، اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جگن ان کے پیچھے ہولی، مگر جاتے جاتے اس نے ریسپشنسٹ کو فاتحانہ نظروں سے نوازنا نہیں چھوڑا۔ سڑ گئی۔ اندر کا کمرہ باہر کی ویٹنگ ایریا کے مقابلے میں قدرے بڑا تھا۔ ایک طرف نیلے پردے کے پیچھے ہاسپٹل بیڈ لگا تھا اور جا بجا چارٹس، تصویریں اور مشینیں پڑی تھیں۔ جی تو کیا کام ہے؟ اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ دھلا دھلایا یا داغدار چہرہ پر موٹی اینک اور سر پہ گنتی کے کچھ بال۔ جگن سانس لیتے ہوئے آگے ہوئی اور ٹاپسی رپورٹس ان کے سامنے رکھ دی۔ منیر اب کو تو جانتے ہی ہوں گے نا آپ؟ نپے تلے لہجے میں سوال کیا۔ منیر کو؟ سوچنے والے انداز میں تھوڑی پر انگلی ٹکائی۔ ہاں ہاں، منیر عابد، مگر وہ تو 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو چکا ہے۔ ہاں، اور یہ انہیں کی اٹاپسی رپورٹ ہے، فائل کی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہا۔ ہاں تو؟ یہ سچ ہے نا کہ مرنے سے قبل 3 دن پہلے آپ نے ان کی دوائی تبدیل کی تھی؟ چیئر پہ ٹیک لگاتی ہوئی اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اس لیے کہ اپنی بائی پاس سرجری کے بعد اچانک ہی اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، پچھلی دوائیاں کچھ زیادہ اثر نہیں کر رہی تھیں تو مجھے دوسری پرسکرائب کرنی پڑی۔ رپورٹ کے صفحے پلٹتے ہوئے مصروف لہجے میں کہا جب ان کے ہاتھ بے اختیار تھم گئے۔ جگن اندر ہی اندر مسکرائی۔ بلزائی۔ اس دوائی کی مقدار ایک دن میں 1 گولی تھی، کیونکہ وہ ایک ہیوی ڈوز والی دوائی تھی جس کی ضرورت سے زیادہ مقدار دل کے لیے ہارمفل ہو سکتی تھی۔ ایم آئی رائٹ؟ فاتحانہ انداز میں اس نے ہونکوں کی طرح فائل دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا۔ ہاں، مگر یہاں تو بے یقینی سے ان کی اینک کے پیچھے موجود آنکھیں پوری طرح پر کھل چکی تھیں۔ یہاں یہی لکھا ہے نا کہ ان کے معدے سے 7 گولیاں ملی ہیں؟ 7؟ ڈونٹ یو تھنک دیٹس ٹو مچ؟ آسٹریلین لبو لہجے میں اس نے کہا۔ لیکن اس سب کا کیا مطلب؟ کھلے ہوئے منہ کے ساتھ سامنے بیٹھی گھنگریالے بالوں والی لڑکی کو دیکھا۔ 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ انگلی کو وی کے نشان پہ اوپر کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ فائل نکلی ہے، یا دوسری یہ کہ آپ نے انہیں 7 گولیاں ہی دی تھیں۔ 7 ناممکن، اس دوائی کی اتنی مقدار تو کسی بھی ہٹے کٹے آدمی کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ جگن ان کی بات سن کر مسکرائی اور کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو فار یور ٹائم ڈاکٹر۔ فائل اٹھا کے وہ باہر بڑھنے والی تھی جب انہوں نے بیچ میں ہی اسے روک لیا۔ آپ کیا لگتی ہیں منیر عابد کی؟ لہجہ تفتیش سے پاک تھا، البتہ وہاں پر بے یقینی ابھی بھی موجود تھی۔ جگن نے مڑتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ذہن جیسے ان کا سوال سن کر مکمل طور پہ خالی ہو گیا تھا۔ جھوٹ بول جگن، جلدی، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اندر سے آواز آئی۔ بہو ہوں میں ان کی۔ وہ جس کی زبان کو جھوٹ پہ عبور تھا، یہ بولتی ہوئے لڑکھڑا گئی۔ الفاظ نہیں تھے، ایسا لگتا تھا ثابت زہر نے گل لیا ہو۔ بہو اور ان کی؟ نیور۔ بہو؟ مگر ان کا بیٹا تو بھی بہت چھوٹا ہے۔ تو میں کون سا بڑی ہوں؟ آرام سے کہتی وہ دروازے دھکیلتے باہر چلی گئی۔ حسد اور انا نے آج اسے کسی کی جھوٹی بہو بھی بنا دیا، آگے آگے نہ جانے کیا کیا بنوائے گی۔ مر کر بھی کبھی اس کی بیوی نہ بنوں، اسٹرپوک سنڈریلا کی۔ کڑوا سا منہ بناتے وہ کلینک سے باہر چلی گئی۔ پیچھے کھڑی ریسپشنسٹ اس کی پیٹھ کو انہی جلالی نظروں سے گھورتی رہی، مگر صرف وہی ایک نہیں تھی جو جگن کو دیکھتی گئی۔ ایک سیاہ بڑی آنکھوں والا بائکر بھی اسی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ تفتیش سے، کچھ سوچ سے، یہ لڑکی اسے پتہ نہیں کیوں کسی مرد کی یاد دلاتی تھی۔ سیف؟ ریسپشنسٹ کے پکارنے پہ وہ لڑکا ٹھٹکا۔ ڈاکٹر صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ دروازے پہ آخری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ 2 سال پہلے مہرام ہمایوں کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 1 ماہ بیت چکا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک اجنبی سا احساس تھا جسے نہ مہرام نے دور کرنے کی کوشش کی اور فجر تو ویسے بھی ایک زبردستی کے رشتے میں بندھا تھا۔ جب جب مہرام فجر کو دیکھتی تو اس کے الفاظ دوبارہ سے ذہن میں تازہ ہو جاتے تھے۔
اگر میں نے شادی کرنی ہوتی تو میں اتنی میڈیوکر لڑکی سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اور ہر بار نئے سرے سے زخم تازہ ہو جاتے۔ پہلے اس نے اپنی ماں کو خوش رکھنے کی جتن کی، اب اپنے شوہر کے سٹینڈرڈز پہ بھی اترنا تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کی حدود سے باہر ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی طرف جا رہے تھے۔ فجر کا کوئی دوست تھا جس نے نئی سال کی ابتدا کے لیے پارٹی رکھی تھی۔ موسم بھی خوشگوار تھا، نہ زیادہ گرمی نہ بہت ٹھنڈ، اور ویسے بھی ایسا ہو سکتا تھا فجر دل کوئی پارٹی مس کرتے۔ آدھی آستینوں والی سفید لمبی فراک پہنے وہ شیشے سے باہر ارد گرد پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی اور دونوں ہی اس خاموشی کے عادی تھے۔ پارٹی ٹھیک 12 بجے شروع ہونی تھی اور اس وقت 11:30 ہو رہے تھے جب ان کی گاڑی ایک سنسان سڑک کے بیچوں بیچ جھٹکا کھا کر رک گئی۔ مہرام کا سر زور سے ساتھ والے شیشے سے لگا، البتہ فجر نے خود کو بچا لیا۔ اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی، آنکھوں پر جیسے بھاری بوجھ ہوا اور سر کو کوئی پکڑ کے دبا رہا ہو۔ فجر غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، یقیناً گاڑی کے اندر ہی کچھ خرابی آئی ہوگی۔ اپنا کوٹ اتار کے اس نے اندر پھینکا اور گاڑی کا بونٹ کھول کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اندر بیٹھی مہرام نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ درد اب گردن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دبا کر کم کرنے کی کوشش کرتی تو وہ زیادہ ہونے لگتا، شاید چوٹ والی جگہ سوج گئی تھی۔ باہر فجر گاڑی کے ساتھ جتا ہوا تھا اور اندر وہ اپنے سر کو پکڑے بیٹھی تھی۔ 10 منٹ گزرے تو اس کے سر میں ہوتا درد تھوڑا کم ہوا، البتہ گردن ابھی بھی صحیح طرح سے ہلانے نہیں ہو رہی تھی اور آنکھیں وہ مشکل ہی آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ساتھ پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ گردن میں درد ہونے کی وجہ سے وہ اسے زیادہ نہیں ہلا پا رہی تھی، اس لیے ایک گھونٹ پی کر اس نے سر سیٹ کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ باہر فجر اب باقاعدہ گاڑی کو لاتے رسید کر رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک ہی بیچ راستے میں رک گئی؟ شہد رنگ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ بونٹ کو گھور رہا تھا۔ فجر دل کوئی پارٹی مس تھوڑی کر سکتا تھا۔ مہر کی آنکھ بے اختیار کسی کے زور زور سے بلانے کی آواز پہ کھلی۔ گرا کر اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ فجر کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، یوں کہا جائے لڑ رہا تھا۔ زور زور سے ہاتھ ہلاتے وہ انگریزی میں چیخ رہا تھا۔ کچھ دیر تک مہرام اسے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر وہ غصے سے فون بند کرتا اندر آیا اور دروازہ تقریباً توڑنے والے انداز میں بند کیا۔ مہر خالی ذہن کے ساتھ اسے بس دیکھ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پہ زور سے ہاتھ مارتی ہوئی اس نے ایک دو گالیاں بکیں۔ مہرام ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ گاڑی میں اب خاموشی تھی، باہر چلتی ہوا کی سرسراہٹ اور دور کسی کنوینس اسٹور سے آتی ریڈیو کی آواز۔ چہرہ موڑے مہر اسے دیکھ رہی تھی اور فجر باہر جب خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے اس نے رخ مہر کی طرف پھیرا۔ کیا ہوا؟ انگریزوں جیسے نقوش کے حامل شخص نے حیرانگی سے پوچھا۔ مہرام نے اسے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اچانک ہی شدید لہر سر کی بائیں جانب اٹھی، وہی سر جو ٹکرایا تھا۔ آہ! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں دیکھ کر گردن جھکا دی۔ مہر! فجر اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے ہوا۔ کیا ہوا یار؟ اس کی آواز میں فکر تھی، ان 6 ماہ میں پہلا قریبی احساس۔ مہر کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں مگر اس نے سر نہیں اٹھایا، اٹھانے ہی نہیں ہو رہا تھا، ایسے جیسے گردن کو کسی نے پکڑ کے نیچے جھکا دیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کیا مطلب اسے پتہ نہیں مجھے لگی ہے؟ یہ پہلا خیال تھا جو اس کے ذہن میں ابھرا۔ وہ خاموش ہو گئی، درد کم پڑ گیا، گردن پر سے زور ہٹا دیا گیا۔ لمبی لمبی سانس لیتی وہ سیدھی ہوئی اور چہرے پر سے بال ہٹائے۔ فجر ابھی بھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اب اس کی فکر بدل چکی تھی، اب یہ تفتیش تھی۔ میرا ناہموار سانسوں کے درمیان اس نے بولنے کی کوشش کی۔ I bumped my head، ہلکی سی آواز میں اس نے کہا اور دوبارہ سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ فجر ساکت ہو گیا، پھر پیچھے ہٹا اور گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی، گردن موڑی، ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا جس کا چہرہ اب خالی تھا۔ میں آیا کہہ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اندھیرے راستے میں غائب ہو گیا۔ مہرام میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ دیکھ پاتی وہ کہاں گیا۔ ٹھنڈی ہوا شیشے سے اندر آتی ہوئی اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے چہرہ خشک ہو کر تقریباً جم چکا ہو۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کا دروازہ کھلا اور فجر ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا۔ یہ لو، وہ سامنے کنوینس اسٹور سے لایا ہوں۔ مہرام کی طرف ایک آئس پیک بڑھاتی ہوئی اس نے کہا، اس کو اپنے زخم پہ رکھ لو۔ مہرام نے اس کے ہاتھ میں موجود آئس پیک کو دیکھا، پھر وہ مشکل اس کے چہرے کو، حیرت سے۔ لے لو، اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جھجکتی ہوئی آہستہ سے مہرام کے اس کے ہاتھ سے آئس پیک لے کر اپنے سوجے ہوئے سر کی ایک طرف کو رکھا۔ ٹھنڈی برف جیسے ہی سر سے ٹکرائی اس نے کام کر پیچھے ہٹا لی۔ تھوڑی دیر رکھو گی تو کچھ ہوگا نا؟ بٹن کی مدد سے کھڑکیوں کو بند کرتے ہوئے اس نے کہا اور اپنی سیٹ کو لیور کی مدد سے تھوڑا پیچھے کر لیا۔ چوٹ لگی مہرام کو تھی اور سر پہ اثر فجر کو ہو گیا تھا۔ میکینک کو کال کر دیے، کچھ دیر تک آ جائے گا۔ مہرام کو اطلاع دی جس کے جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہتی بھی کیا، اسے تو فی الحال فجر کی دماغی حالت پر بھی شک گزر رہا تھا۔ ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں کھڑی ان کی سفید گاڑی عجوبہ لگ رہی تھی۔ اب کہ مہر کا زخم بہت حد تک کم ہو چکا تھا جب آسمان پہ دفعتاً ڈھیر سارے رنگ بکھر گئے۔ مہر نے چونک کر گاڑی میں لگی ڈیجیٹل گھڑی کو دیکھا، 12 ہو چکے تھے، اگلا سال شروع ہو چکا تھا۔ آسمان پر ہوتی آتش بازی کا عکس گاڑی کے شیشے میں بن رہا تھا۔
नीला, सब्ज़, जामुनी और हर तरह के अलग-अलग रंग। हैप्पी न्यू ईयर। साथ बैठे उसके शौहर ने आसमान को देखते हुए सरगोशी की। महराम कुछ सेकंड्स तक उसे देखती गई। कितना अलग लग रहा था वो। हैप्पी न्यू ईयर। उसने भी हल्की सी सरगोशी की। आज उसने हाथ में मौजूद फ़ोन पर टाइम देखा। शाम के 6 बज के 7 मिनट। अंधेरा भी इतना नहीं हुआ था, अलबत्ता सूरज ढल चुका था। आसमान पे बादलों को डेरा था, मगर बारिश नहीं हो रही थी और शायद होनी भी नहीं थी। महराम ने बेसब्री से थाने के बाहर मौजूद पथरीली रवेश पे चलते अली अस्करी को देखा, जो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। महराम पिछले 20 मिनट से वहाँ खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी कि बाज़िल के केस के हवाले से कुछ बात कर ले, मगर अली न जाने आज कौन-सा फ़ोन बूथ खोलकर बैठ गया था। एक कॉल बंद होती नहीं कि दूसरी आने लगती। अभी भी वो टहल-टहल के किसी से बहस कर रहा था जब महराम के फ़ोन पे अचानक नोटिफ़िकेशंस की आवाज़ आई। व्हाट्सएप पे मैसेज था। अहमद, यू डन? अहमद बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था और वो यहाँ अली का कॉल के ख़त्म होने का। महराम ने अहमद के साथ ही घर जाना था। यार, महर ने टाइप करके भेजा, फिर एक और मैसेज में 2 रोने वाले इमोजी भेजे। कॉल ही ख़त्म नहीं हो रही इसकी। साथ एक अलग मैसेज में 2 रोने वाले इमोजी दोबारा भेजे। कब से खड़ी हूँ? मैसेज भेजकर साथ एक और रोने वाला इमोजी भेजा। अभी उसने और भी कई मैसेजेस करने थे जब दूसरी तरफ से जवाब मौसूल हो गया। अहमद, मैं आऊँ? नहीं, नहीं, मेहराम ने कैपिटल में टाइप करके भेजा। मैं कर लूँगी। भेजकर साथ एक और थैंक यू का मैसेज किया और अली की तरफ देखा, जिसने अभी कान से फ़ोन हटाया था ताकि एक और कॉल कर सके। मौका अच्छा था, वो ज़ाया किए बगैर उस तक पहुँच गई। मिस्टर अली, उसने मुड़कर महर को देखा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अभी मैं बिज़ी हूँ, हम इट्स अर्जेंट। उसकी बात काटते हुए पिंक जूड़े में मलबूस लड़की ने कहा। बाज़िल का केस, अब आगे क्या करना है? सीने पे हाथ बाँधते हुए पूछा। बड़ी मछली हमारे हाथ में आ चुकी है, अब बस उससे बाज़िल के पैसे निकलवाने हैं। अदालत में पेश होकर ये साबित करना है कि बाज़िल के साथ फ्रॉड हुआ था और जिसने फ्रॉड किया था अदालत जाने और वो जाने, बस। सुकून से कहते उसने मोबाइल पे आती कॉल उठाई। तो इस सब में कितना वक़्त लगेगा? मेहराम ने बेसब्री से सवाल किया तो उसने एक ज़हरीली मुस्कुराहट उसे नवाज़ा। कान से लगाए फ़ोन के स्पीकर पे हाथ रखते हुए कहा, यही कोई 3 से 4 माह। 3 से 4 माह? मेहराम तकरीबन चीखने वाले अंदाज़ में बोली। अली थोड़ा-सा आगे को झुका और मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज़ में कहा, ज़ाहिर है मिस हुमायूं, जब पिछले हफ़्ते हमने अदालत में पेश होना था तब हम गए नहीं, तो अब तारीख आगे ही जाएगी ना? क्या ये काम जल्दी नहीं हो सकता? बेचैनी से पूछा। अली ने अपने उसी हित्तक-आमेज़ अंदाज़ में उसकी तरफ देखा। ये अदालत के फ़ैसले में समायूं, आपके कपड़ों की शॉपिंग नहीं जो आपकी मर्ज़ी से हो। कह के उसने एक आखिरी तंज़िया निगाह मेहराम पर डाली और चला गया। पीछे मेहराम ने हाथों की मुट्ठी बनाकर ज़ोर से आपस में बंद की। नाखून जल्द के अंदर तक पेवस्त होने का एहसास हुआ तो दर्द की वजह से खोल दिए। आउच! हथेली को सहलाती हुई उसने थाने के खुले दरवाजे को देखा, जहाँ से अली अभी-अभी अंदर गया था। फ़ोन पे दोबारा नोटिफ़िकेशन आई तो वो आँखें घुमाती हुई बाहर चली गई। अहमद जहाँ ज़ेब और ज़ुबाब उरूज की शादी को 1 हफ़्ता 4 दिन रह गए थे। आज वक़्त था शाम का, जगह थी मेहरुन्निसा विला। आज ज़ुबाब के घर पे सारे मेहमान मुकम्मल हो चुके थे, जिसकी खुशी में ही उसने सबकी दावत रखी थी और मेहरुन्निसा समेत उनकी बेटी और नवासियों को भी बुलाया था। आसान अल्फाज में पैसा ज़ाया करने का तरीका। सारे मेहमान इस वक्त पिछले लॉन में जमा थे। विला के इर्द-गिर्द लगाई हुई बत्तियाँ भी रोशन थीं और एक मर्तबा मज़ीद ऐलान कर रही थी कि इस घर में शादी है। कल थाने से वो तकरीबन कोई 8 बजे घर लौटी थी और आते साथ बिना किसी से बात की नींद की गोलियां लीं और सो गई। उसने तो अगले दिन तक सोते रह जाना था अगर 6 बजे के करीब उसका फ़ोन न बजने लगता। हेलो बोलकर उसने कॉल उठाई तो दूसरी जानिब अहमद जहाँ ज़ेब था। तैयार होकर नीचे आओ, ड्राइविंग टाइम है। महर ने घड़ी देखी और हैरत से कहा, इस वक्त? ये तुम्हारे दोस्त नहीं, इंस्ट्रक्टर का ऑर्डर है, नीचे आओ अभी। महरा मुँह बसोरते उठी और तैयार हुई। तकरीबन 10 बजे तक सड़कें नापते रहने के बाद वो घर आई और दोबारा बगैर कुछ कहे सोने चली गई, मगर 1 घंटा बाद ही उसका फ़ोन दोबारा बजने लगा। रोने वाले अंदाज में उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ रिचा थी। तुमने वो तूबा ज़की वाली तस्वीरें अभी भी एडिट नहीं की? महराम की रही सही नींद भी उड़ गई। झटके से उठकर बैठी, उसे याद आया उसने तो अब तक पिछले 2 और शूट्स की भी तस्वीर एडिट नहीं की थी। उसकी ये काम आखिरी दिन तक टालने वाली आदत ने उसे बहुत मवाया है। उठो, भेजो। रिजा के हुक्म देने पर वो फ़ौरन उठी और फिर 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लैपटॉप के सामने से नहीं हटी। 2-3 मर्तबा उसे महरुन्निसा डाँटने भी आई कि खाना खा लो, कल दोपहर से भूखी हो, मगर खाने की क्या ज़रूरत जब उसके लिए हर तरह के विटामिन और मिनरल की अलग-अलग गोली थी। उसने तो विला भी नहीं आना था, मगर महरुन्निसा डाँटती हुई उसे लाई थी कि बहुत कर ली अपनी मर्ज़ी, यहाँ छोड़ कर जाऊँ तुम्हें ताकि पीछे से बेहोश हो जाओ फाके करके और हमें पता भी ना चले।
جہاں وہ سارے لان میں کرسیوں پر بیٹھے تھے، وہیں وہ انیکسی سے تھوڑی دور ایک خاموش گوشے میں کھڑی، کان سے فون لگائے دوسرے شخص کی بات سن رہی تھی، یا یوں کہا جائے دوسرے کی جھاڑ سن رہی تھی۔ یہ تم نے کس طرح کی ایڈٹ کی ہیں؟ مجھے اتنا کالا کیوں بنا دیا؟ نہ جانے طوبیٰ ذکی کو اس کا نمبر کہاں سے ملا تھا جو وہ اس کے کام پہ تنقید کرنے آ گئی تھی، اور یہ مہرام کے کریئر میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے اس کے کام پہ تنقید کی ہو۔ میں نے تمہیں پیسے اس کام کے لیے دیے تھے کہ تم مجھے کالا رنگ دو؟ طوبیٰ دوسری طرف چیخ رہی تھی۔ 10 کلو کا میک اپ لگا کر کوئی گورا نہیں ہو جاتا، یہ اس نے دل میں سوچا۔ کہا نہیں، انہیں ٹھیک کر کے دو۔ وہ بغیر مہرام کی کوئی بات سنے خود آئی، اپنی سنائی اور کال کاٹ دی۔ مہرام نے غصے سے فون کو دیکھا۔ اب تمہیں کالا نہیں بلکہ موٹا بھی کر کے ایڈٹ کروں گی۔ اپنے فوٹوگرافر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ کب وہ برا مان جائے اور تمہاری ایسی تصویریں کھینچے کہ کیمرے کا لینس بھی برداشت سے باہر ہو کر ٹوٹ جائے۔ فون اپنے پرس میں ڈال کر وہ واپس لان کی طرف جا رہی تھی جب دہنی قدم بعد اس کے پاؤں فون کی آواز پر تھم گئے۔ کال آ رہی تھی، غالباً کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور بس کان سے لگایا، بولی کچھ نہیں۔ السلام علیکم بھابھی جان، پرجوش انداز میں کسی نے اسے سلام کیا۔ مہرام نے الجھ کر فون کو دیکھا، یہ کون عجیب انسان ہے؟ رانگ نمبر، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ سر چٹکتی وہ لان میں داخل ہوئی تھی جب فون دوبارہ بجنے لگا۔ کوئی غیر شناسا نمبر۔ چڑھتی ہوئی اس نے کان کے ساتھ فون لگایا مگر کہا کچھ نہیں۔ آدھے اندھیرے میں آدھی روشنی تھی۔ آپ نے تو کال ہی کاٹ دی، ہنستے ہوئے کہا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، رانگ نمبر۔ وہ دوبارہ کال کاٹنے والی تھی جب دوسری طرف موجود شخص نے کہا، تھانے میں کل کس سے ملی تھی؟ جلدی سے کہا گیا، شاید اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لڑکی کال کاٹ دے گی۔ مہرام کے فون پہ جمع ہاتھ ساکت ہو گیا۔ کون بات کر رہے؟ اندھیرے کی طرف جاتی ہوئی اس نے کہا، آس پاس دیکھا بھی کہ کوئی ہے تو نہیں؟ سارے لوگ ویسے بھی لان میں موجود کہہ کے لگا رہے تھے، کسی نے اس طرف نہیں آنا تھا۔ شاور، وہ ایک لفظ بھی مہر کی آنکھیں پوری کھولنے کے لیے کافی تھا۔ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا؟ بلکہ نہیں، تمہیں فون کیسے ملا؟ ایک کے بعد ایک سوال کرتے ہوئے وہ اور زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ آپ کو لگا کہ جیل میں بند کر دیں گے تو باہر کی دنیا سے کٹ جاؤں گا میں؟ وہ ہنسا، ہم نے تو آئے دن جیل آنا جانا ہوتا ہے، تو گزارے کے لیے رشتہ داریاں بھی تو قائم کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک الگ ہی طرح کا غرور تھا، مگر مہرام اس کی تو گویا ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مہرام کا نمبر اس نے رٹ لیا تھا، جانتا تھا ضرورت پڑے گی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں کیا مجھے کال؟ دبے دبے لہجے میں اندھیرے میں کھڑی لڑکی نے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہارے بھائی کا مجرم کون ہے۔ سرگوشی سی ابھری۔ ہم سب کو پتہ ہے، تم ہو۔ گردن اکڑاتے ہوئے اس نے کہا، جس کے جواب میں یاور حبیب کا ایک بلند کہکا ابھرا۔ اچھا پتہ ہے؟ ہنسی کے درمیان کہا، اگر پتہ ہے تو جاؤ اپنے ولا کی نیکسی میں اور وہاں جو ہیٹر لگا ہے وہاں جا کر دیکھ لو، سارا راز کھل جائے گا تمہارے بھائی کا مجرم کون ہے۔ آخری لفظ زہرخند لہجے میں ادا کرتی ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ فون کان سے لگائے کھڑی رہی اور اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کال تک کٹ چکی ہے۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یاور حبیب کے الفاظ نے اسے الجھا کے رکھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اصل فراڈ کس نے کیا ہے، مگر پرسوز نظریں اٹھا کے نیکسی کی پرانی لکڑی کے دروازے کو دیکھا۔ کیا اسے اندر جانا چاہیے؟ کیا واقعی اندر کچھ چھپا ہے؟ وہ اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ علی کے متعلق کچھ ہو۔ ہاں ضرور، علی کے متعلق کچھ ہوگا۔ اس کا شک صحیح ثابت ہو جائے گا، علی کا ہی ہاتھ ہوگا اس سب کے پیچھے۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے قدم انیکسی کی طرف بڑھا دیے۔ کچھ نہیں ہوگا مہرام، کچھ بھی نہیں۔ ولا کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے یوں ہی سڑکوں پہ آ جاؤ، جہاں احمد جہاں زیب کی سیاہ گاڑی ایک قدرے مصروف شاہراہ پہ رکی تھی۔ وہ یہی قریب میں ہی ایک انڈر ڈیولپڈ ایریا میں کچھ پراپرٹیز دیکھنے آیا تھا۔ گھر جانے کا اس کا کوئی آج ارادہ نہیں تھا۔ ٹریفک جیم کو دیکھتے ہوئے اس نے تھک کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ آدھے گھنٹے تک تو یہ جیم بالکل بھی نہیں ہٹنے والا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو انگلیوں سے بجاتے ہوئے وہ سیدھا دیکھ رہا تھا۔ پی کیپ ترچھی ہوئی تھی جب سامنے ہولڈر میں لگا فون بجنے لگا۔ انگلیاں اچانک ہی تھم گئیں، نگاہیں اسکرین پہ جم گئیں۔ جس تھانے میں یاور حبیب بند ہے، یہ وہیں کے ایک حوالدار کا نمبر تھا جو احمد نے سیو کر رکھا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا وہ اسے کال کیوں کر رہا ہے؟ فون کی اسکرین مسلسل بجی جا رہی تھی اور بالکل قریب بھی تھی کہ بجھ جاتی جب اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ ابھی بھی ہولڈر میں لگا ہوا تھا۔ ہیلو، خوف پر قابو پاتی اس نے لہجہ باروب رکھا اور کہا، کہاں ہو جہاں زیب؟ یاور کی انتہائی سوکھی ٹون میں لپٹی آواز پوری گاڑی میں گونجی۔ تمہیں کیا ہے، تمہارا کام تو پیچھے سے چل رہا ہے نا؟ چڑھتی ہوئی اس نے کہا۔ میرا تو چل رہا ہے مگر شاید تمہارا بند ہونے والا ہے، مزے لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فون کو آہستہ سے ہولڈر میں سے نکالا۔ انیکسی جاؤ اور خود دیکھ لو، پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا کیا تم نے؟ غصے کی وجہ سے اس کی آواز انتہائی آہستہ ہو گئی تھی اور چہرہ ہمیشہ کی طرح لال ہو گیا تھا۔ ثبوت چھپایا وہاں تمہاری محبوبہ کے پہنچنے تک، پہنچ جاؤ اور ہٹا دو ثبوت، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ہیلو ہیلو،
احمد اب دوبارہ اس نمبر پہ کال ملانے لگا۔ بیل تو جاری تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا کال۔ غصے سے اس نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا اور دوسرے ہاتھ سے کال لوگز میں گیا اور ایک نمبر ملایا۔ یوشے، دانی لوگ پہنچ گئے ہیں؟ تیزی سے پوچھا۔ جی وہ تو… ابھی یوشے کچھ اور بھی بولتا کہ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اب خود کو کوس رہا تھا، 2 دن سے وہ انیکسی نہیں جا سکا تھا۔ اگر وہ وہاں جا کر تلاشی بھی لے لیتا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یاور حبیب اس کے گھر تک پہنچ گیا ہوگا۔ یاور صحیح کہتا تھا، یہ دھوکہ فراڈ اس کے بس میں نہیں تھا۔ ٹریفک ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی تھی مگر اس کے پاس وقت ضرور کم ہو رہا تھا۔ فی الحال اس کے لبوں سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، کسی طرح مہرام کو کچھ پتہ نہ چلے۔ واپس اسی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نیکسی میں آتے ہیں جس کا دروازہ وہ سیاہ بالوں والی لڑکی پار کر رہی تھی۔ وہی گیلی مٹی کی خوشبو، وہی کنواں اور وہی کنویں کے اوپر بادلوں میں چھپا چاند جس کی روشنی سیدھا اس کے پیلے رنگ کے پاؤں کو چھوتی میکسی پر پڑ رہی تھی۔ یہاں پہلے بھی اندھیرا ہوتا تھا مگر وہ اندھیرے اسے خوف زدہ نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر آج اس اندھیرے سے خوف محسوس ہوا اور اس گیلی مٹی کی خوشبو سے سر چکرانے لگا۔ اچانک سے ہی سانس لینے میں الجھن ہو رہی تھی۔ ایسی کیا کمی تھی یہاں جو اتنا اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا؟ اپنی بلاک ہیلز میں قید پاؤں اس نے ابھی قدم کے لیے اٹھائے ہی تھے جب اس کی نظر کنویں کے آس پاس پڑی۔ پودے، یہ پودوں کو کیا ہوا تھا؟ مہرام انہیں حیرت اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتی گئی۔ انیکسی جس کے پودے ہر لمحے سبز رہتے تھے، وہاں کے گملوں میں مٹی سوکھ چکی تھی، پودے کے پتے مرجھا کر بھورے اور کالے ہو گئے تھے اور شاخیں جھک گئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شاخ کو سیدھا کرنا چاہا تو وہ اس قدر کمزور تھی کہ ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں گر پڑی۔ وہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ ایک شخص نے ہی اسے ڈرا دیا تھا۔ مہرام، فوکس، اسٹے فوکسڈ۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ کچھ یاور کی باتوں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا اور کچھ اس کی اوور تھنک کی عادت۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کار ٹریفک کھلی۔ وہ جو تپا بیٹھا تھا فوراً الرٹ ہوا، گاڑی کا انجن آن کیا اور آگے بڑھا دی۔ اسے نیکسی جانا تھا، جلد از جلد۔ مہرام نے ایک طائرانہ نگاہ لاؤنج میں ڈالی، وہاں بھی اندھیرا تھا۔ ہاتھ مار کر اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈا، وہاں تمام بتیاں آن کی تو ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں چندھی آ گئیں۔ اس نے پہلی مرتبہ انیکسی کو اتنا روشن دیکھا تھا اور شاید انیکسی نے بھی پہلی مرتبہ خود کو اتنا روشن دیکھا تھا۔ نہ چاہتی ہوئے بھی سب سے پہلے اس کی نظر سیدھ میں لگے ہیٹر پہ ٹھہری۔ انگریزوں کی طرز کا بنا ہوا ہیٹر جس کے اوپر اب… وہ سب کہاں گیا؟ حیرت کا ایک اور جھٹکا، وہ تیزی سے آگے ہوئی۔ وہ گلوب، وہ سائیکل، ان کی تصاویر، وہ سب کہاں گئی؟ اس نے دھول سے لپٹی ہوئی ہیٹر کی شیلف پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی ڈسٹ الرجی دھول اٹھنے کی وجہ سے چارج ہو گئی۔ زور زور سے کھانستے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور منہ بازو سے ڈھانپ لیا۔ میکسی کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا، وہ بس سادی سلک کی لمبی میکسی تھی جس کے ساتھ اس نے بالوں کو سامنے سے چٹیا میں باندھ کے پیچھے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کچن کے سنک کی طرف جاتی ہوئی اس نے اپنے ہاتھ دھوئے۔ ٹھنڈا برف پانی اس کے ہاتھ پر پڑا تو اس نے انہیں رگڑنا شروع کیا۔ وہ جتنا تیز ہو سکتا تھا گاڑی چلا رہا تھا، بنا دیکھے بنا رکے۔ جب اس نے سامنے یو ٹرن مارتی ہوئی گاڑی آئی، احمد نے زور سے گاڑی کو بریک لگائی۔ ہاتھ دھونے کے بعد وہ وہی سنک پہ جھک گئی۔ وہ اپنے حواسوں پہ بات کو سوار کر رہی تھی۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا اس کی اوور تھنکنگ نے بنا دی تھی۔ مہرام نے گہری سانس اندر لی اور پھر باہر نکالی۔ اوکے ناؤ، خود سے کہتی وہ وہاں رکی نہیں بلکہ تیزی سے ہیٹر کی طرف لپکی اور اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ یاور نے کہا تھا ہیٹر میں دیکھنا۔ ہیٹر میں ایسا… اپنی سوچوں کے درمیان ہی اس کی آنکھیں ایک جگہ پہ ٹھہر گئیں۔ ہیٹر کی بنیادوں میں ایک لفافہ مہارت سے چھپایا تھا، یوں کہ اگر اسے قریب سے بیٹھ کر دیکھا جائے تو ہی وہ نظر آئے گا۔ وقت ضائع کیے بغیر مہرام نے وہ لفافہ تھوڑا سا کھینچا تانی کے بعد نکال لیا۔ لفافہ لمبا اور سفید تھا جس کے کونوں میں گرد اور سیمنٹ لگی تھی۔ احمد نے سر اٹھا کر دیکھا، گاڑی بالکل 1 انچ دور تھی۔ سچ شکر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ گاڑی ریورس کرتی ہوئی اس نے سامنے والے ڈرائیور پہ ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور تیزی سے دوسری طرف سے ہو کر نکل گیا۔ مہرام نے اپنی لمبی پتلی انگلیوں سے لفافہ جھاڑا، پھر اسے آگے پیچھے موڑ کر تفتیش سے دیکھا۔ کھولوں یا نہ کھولوں؟ خود سے سوال کیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مہرام، کھول لو۔ اپنی ہی آواز سنائی دی، وہی آواز جسے امید دلانے کی عادت تھی۔ کیوں کھولے؟ فضول میں اس یاور کی باتوں میں مت آؤ۔ اگر تم نے کھولا اور کوئی چپکلی وغیرہ نکل آئی تو؟ اگر وہ تم پہ چڑھ گئی تو؟ مہرام نے گرا کر لفافہ کو خود سے دور ہوا میں لہرایا، ایسے جیسے وہ خود سے بحث کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ لفافے کو دیکھتی رہی جبکہ اس کی پیچھے آوازیں یوں ہی آپس میں لڑتی رہیں۔ کھولو۔ ایک جھٹکے سے اس نے لفافہ پھاڑا اور اندر موجود کاغذ نکالا۔ احمد جہاں زیب کی گاڑی دوڑتی ہوئی ولا کی پتھریلی روش پہ آ کر رکی، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے وہ جلدی سے اترا اور انیکسی کی طرف دوڑا۔ مہرام اب کاغذ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ کیا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا؟ کاغذ پہ لکھی سطریں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی مرتبہ وہ اوپر سے نیچے تک پورا صفحہ پڑھ چکی تھی، مجال ہے جو کچھ سمجھ میں آیا ہو۔ دفعتاً اندھیرے لاؤنج میں ایک آواز گونجی،
مہرام؟ کاغذ کو پکڑے لڑکی اس آواز کو پہچانتی تھی، ہزاروں کی ہجوم میں بھی پہچان لیتی۔ وہ آواز بھاری تھی مگر آج ڈری ہوئی تھی، وہ ہلکی ہوتی تھی مگر آج اس میں بھروسہ اٹھ جانے کا خوف تھا۔ آج شاید وہ اپنا اعتماد کھو چکی تھی۔ وہ آواز جو اس کے لیے نرم ہو جاتی تھی آج عجلت میں لگتی تھی، نہ چاہتی ہوئی بھی مہرام کو تحفظ کا احساس دلاتی تھی، آج وہ احساس بھی نہیں دلا پا رہی تھی۔ مہرام آہستہ سے احمد کی طرف مڑی، اس کے تاثرات ابھی بھی ویسے تھے الجھے ہوئے جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو، ہنسے یا روئے۔ احمد جس نے ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا، مہرام کے ہاتھ میں موجود لفافہ پہ نظر گئی تو وہ ٹھہر گیا۔ وہ تھوڑی سی امید کہ مہرام کو شاید کچھ نہ پتہ چل سکا ہو، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ایک مرتبہ لفافے کو دیکھا اور پھر مہرام کو، سب ختم ہو گیا تھا۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اگلا قدم اٹھائے، وہ اس کی نظروں سے گر گیا ہوگا، وہ مہرام کی نظروں سے گر گیا ہوگا۔ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں مہر، بلیو می، میں نے سب کچھ خوشی سے نہیں کیا۔ وہ اپنے ہی لفظوں پہ ہکلا رہا تھا، بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور بھوری آنکھیں ڈری ہوئی تھیں۔ اس نے مہرام کی طرف نامحسوس انداز میں ایک قدم بڑھایا ہی تھا جب وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ ہاتھ میں موجود کاغذ پر گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ احمد کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا، اس نے اعتماد کھو دیا تھا، اس واحد شخص کا اعتماد جو اس پہ اندھا بھروسہ کرتا تھا، جسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، جسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا تو اپنا کوئی سرمایہ بھی نہیں، اس کے پاس جو ایک واحد اپنا تھا، آج وہ بھی جانے والا تھا۔ احمد نے گہری سانس لی اور سر جھکا دیا۔ مہرام اسے خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس نے آج سے پہلے اپنے دوست کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا سہما ہوا، اس نے تو ہمیشہ مہرام کے ہر مسئلے کا حل نکالا تھا، تو تو آج ایسا کیوں لگتا تھا جیسے وہ مسائل میں گھرا ہوا تھا جس پہ فرار کے راستے بند ہو چکے تھے؟ آئی ایم سوری مہر، سرگوشی کی۔ میرا مقصد تمہارا مذاق اڑانا یا تمہیں ہرٹ کرنا کبھی نہیں تھا۔ جو کہ سر کے ساتھ وہ صوفے کی طرف پڑا اور ڈھہ گیا۔ بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ بازل کو مجھے جیل بھیجنا پڑا۔ مہرام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اوقات سے زیادہ سوچ لیا تھا نا، مگر کیا کرتا، بدلئی کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دیوار کو دیکھتے ہوئے وہ خود پہ طنز کر رہا تھا۔ مہرام کی آنکھوں میں بے اختیاری نمی کھل گئی، اس لیے نہیں کہ اس کا دوست رو رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بے وقوف بنتی رہی۔ اس نے شک کس پر کیا اور مجرم کون نکلا؟ تم صحیح کہتی ہو، مجھے بغض نہیں پالنے چاہیے۔ میری بغض نے ہمیشہ میری ہی جان لی، اسودگی سے کہتے ہوئے وہ سامنے دیکھتا رہا۔ مہرام کو اس وقت اس کی حالت کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس سے تو احمد کے الفاظ ہی ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کیا بول رہا تھا، وہ کیا سمجھ چکی تھی، اور وہ کیا بولنا چاہتا تھا مزید؟ وہ جانتی تھی احمد خاموش نہیں ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس میں اور سننے کی ہمت نہیں رہی، اس لیے ایک بھی لمحہ رکے بغیر وہ انیکسی سے نکل کر بھاگ گئی۔ کاغذ وہیں پیچھے رہ گیا، اور شاید اعتماد بھی۔ مہرام کے جاتے ہی وہ مسکرایا، ویسے ہی ایک ہونٹ اوپر کر کے گردن جھکا کے، لیکن آج اس کی مسکراہٹ کو کوئی محو ہو کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ وہ تو شاید اب کبھی نہیں آئے گا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتا وہ اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جب اس کی نظر فرش پہ گرے کاغذ پر پڑی، پتہ نہیں کیوں بے تحاشا خواہش جاگی تھی کہ دیکھے تو صحیح ایسا کیا ثبوت ہے یاور کے پاس اس کے خلاف۔ جھکتے ہوئے کاغذ اٹھایا اور اسے موڑا۔ ابھی نظر پہلی سطر پہ ہی پڑی تھی جب وہ وہیں ٹھہر گئی۔ نم آنکھیں اچانک ہی حیرت میں بدل گئی، بھویں سکڑ گئیں۔ یہ کیا؟ یہ تو کوئی ثبوت نہیں، یہ تو بجلی کا بل تھا، یاور کے گھر کا، جو اس نے نہ جانے کب سے نہیں دیا تھا۔ احمد جہاں زیب کو لگا اس وقت دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے سب برباد کر دیا۔ گدے بھی اس کے لیے لفظ چھوٹا تھا۔ پس منظر میں اسے یاور کے خود پر ہنسنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یاور حبیب! بل کا گولا بناتے ہوئے اس نے زور سے ہیٹر کے اندر اچھالا۔ 2 دن پیچھے چلتے ہیں، جب زباب بیٹھ کر اپنے شادی کے کارڈز دیکھ رہی تھی اور یوشے سامنے بیٹھا اسے گھورنے میں مصروف تھا، جب ایک ملازمہ کورئیر والے کے ساتھ اندر آیا۔ کورئیر والے نے ڈبہ اٹھا رکھے تھے اور وہ اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، صرف ایک گلابی رنگ کی کیپ نظر آ رہی تھی۔ باجی، یہ آپ کے لیے امریکہ سے کچھ تحائف آئے ہیں، کسی پلوشہ روپا کے نام سے، ملازم نے زباب سے کہا، جس کے جواب میں اس نے انہیں انیکسی میں رکھنے کا کہا۔ ملازم حکم بجا لاتا ہوا کورئیر والے کے ساتھ انیکسی میں چلا گیا۔ یہ یہاں رکھ دو اور چلے جاؤ، ملازم اس پی کیپ والے کو کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ کورئیر والے نے ڈبے انیکسی کی میز پہ رکھے تو اس کا چہرہ واضح ہوا، سفید پٹھانوں والی رنگت، گولڈن بال اور ایک شیطانی مسکراہٹ۔ میں نے کہا تھا جہاں زیب، مجھے مت اکساؤ۔ اپنی جیب سے اس نے لفافہ نکالا۔ اگر میں جیل میں سڑوں گا تو تم کیوں سکون سے رہو؟ ہیٹر کے سامنے جھکتی ہوئی اس نے وہ لفافہ چھپا دیا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور ناول مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور یقین نہیں آ رہا کہ احمد نے وہ سب کیا تھا، اور احمد نے اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن اعتراف اگر وہ نہ کرتا تو زیادہ ہی اچھا تھا، کیونکہ کوئی ایسا خاص ثبوت تو تھا نہیں۔
جو اس نے چھپایا تھا، بس وہ خود سے ہی نا پھوٹ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا نا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، تھوڑا-سا بندہ آبزرو کر لیتا ہے اور پھر پھوٹتا ہے۔ لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا، اتنا بھگا-بھگا کے گاڑی لایا، ایکسیڈنٹ ہوتے-ہوتے اس کا بچا ہے۔ اس کے اندر جو تھا نا شک سوری اس کے جو چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے نا، تو وہ تنکا گر ہی جاتا ہے، پھر نظر آ جاتا ہے۔ ناول کا اب میں کیا کہوں، بہت ڈفرینٹ سا ہے ناول۔ مہر اچھا اس میں کوئی بہت بڑا مشن نہیں ہے، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی مشن ہو، کوئی مرڈر مسٹری ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، عام انسان ان سے ریلیٹ کر سکتا ہے، لیکن انداز بیان جو ہے وہ بہت مختلف ہے اور وہ اس کو بہت خوبصورت اور دلکش بنا رہا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ اس ناول کے لیے تو وہ بہت بڑی تھی، اس میں جو مین چیز تھی کہ بندہ ہے اس نے ایک لڑکی کے بھائی کو جیل میں بند کروا دیا اور اب اس کے ساتھ مل کے وہ اس کے ڈھونڈ رہا ہے بندوں کو جس نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اور کوئی فراڈ کا کیس اتنا بڑا کیس بھی نہیں ہے، اور میرے خیال سے ان کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں اور وہ اس کو نکلوا بھی سکتی ہیں، لیکن مہر نہیں نکلوا سکتی، اس کی امی شاید نکلوا لیں اس کو۔ تو اس کی امی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو بیسیکلی نا بس اس میں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، ایک عام انسان دماغ میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے، منہ سے کیا بول دیتا ہے، جیسے مہر نہ نہیں کر پاتی، بیسک سی چیز ہے، ہم بہت سے لوگ ہیں انکار نہیں کر پاتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں۔ عزت کرتی ہے بہت زیادہ، تو اس میں پھر جو اس کا اپنا دل کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتی۔ اور اس میں جو چیز مجھے یونیک لگی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر نا ہمارے ساتھ جو ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف سے بڑا پریشر ہوتا ہے، ہم ان کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم لوگ بہت جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں، نارملی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مہر کے والد تو نہیں ہے، لیکن اس کی اماں جو ہیں وہ اس کو نا بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں کہ تم نے ایسے کپڑے پہننے ہیں، ایسے تم نے بننا ہے، اس طرح سے رہنا ہے، اور وہ ان کو خوش کرنے کے چکروں میں ان سے بہت دور ہو گئی ہے۔ اور فجر والی اگر اسٹوری دیکھیں تو وہ بھی بہت نارمل سی اسٹوری لگتی ہے، کہ اس سے ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ اس نے بھی شادی کر لی ہے اپنی فیملی کے پریشر میں آ کے، لیکن اب وہ اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی دونوں بس شادی کو گھسیٹ رہے ہیں کسی طرح سے۔ جیسے اب یہ دونوں پارٹی میں جا رہے ہیں تو کبھی اس کو وہ اچھا لگ جاتا ہے، کبھی اس کو برا لگ جاتا ہے، مطلب ایک ہوتی ہے نا بورنگ سی شادی، بس گزارنی ہے کسی طرح سے۔ میچور بندے ہوتے ہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے، تو بس وہ دھکا لگا کے نا گھسیٹ رہے ہوتے ہیں کہ بس صحیح ہے، ہو رہا ہے گزارا۔ اچھا ہے، پڑھتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے علاوہ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔